السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مراگش وشی صبح من محلہ قبر اچھا دلی جولان کی انچی شمار خرجینانا وشت کنا امید کنا کہ شمیں صوبے بندار چا وشی انچی بیتا ہوں دعا کنا ہمیں انشاءاللہ پاک شمیں صوبے بندار تا وشی انچی بکا آمین. گولی چارو کا مرچی امشی کے میں انگا مہمان ساڑی نہیں بلے آئی انچی پیس رہا میں ماں و شما کمو گا پتران کنی اور چمشانگ دی میں ہمیشہ صوبے بندار تا چاگردی کوئی بھی نظام انچی کنی اما چاگردی نظام جو کہ میں سرا آئے دی اور اما چاگردی نظام جو میں سرا فرض ہے اور اما چاگردی نظام جو میں چاگردارا بہترین کنگے واسطہ کمک کاری بلے اکثر وقت موتان ہی لاتے اصولہ اور لاتے فرائضہ پیلو نکنی نمنی اور اسی وجہ ہمشی کہ ماں چاگرد ایک بلائیں ناڑو جنجالی آماج بھی اور نہ کہ ماں بلکہ پورے سجائی چاگرد جو استی اڑو جنجالی یا پریشانی آماج بھی بعض اوقات بعض قسم دیتا کہ یک مایا خرابی گندی ایم اسلام تو کا استی اور دنیا تو کا تقریباً ہر ملک یک اصولی کہ خرابی ہر خرابی یک نہ ایک سزائی علمہ استی یعنی کہ دروگ سزا استی اگر در ملکہ شما بیچارے کسی اگر دروگ بھی بس اور آئی سرا کسی اگر یعنی کہ دروگ مطلب دروگ ہمشی کے انچو میکرہ بہ گئی مرچی باندھا علمہ بے بچے جو زمین بہا بہ گیا خاص کر من اشکتا کہ ملی دے سائڈہ کو جام ہم سائڈہ لیگلائز نیا اور اشانہ بہا کن گیا مردمانہ زر دے گے رندہ معلوم بھی کہ بھئی زمین تو میں نام ہی نیا آج جو پیپر دیکھ بیتا جالی پیپری بیتا یا پیپرے کوئی بھی سروکار نیستی خاص کر قانونی سروکار نیستی ای زمینیں اچھی ہے تو کم تو بیدے کہ ای چیزاں چاہیے فراڈ باز ہے ملک کے تو کچھ فراڈ ہمیں ہمارا باز بے گی کہ عام مردم ہمارا فراڈ دے گی بس یک تچو تاچی زر پوشتا مال پوشتا دولت پوشتا شہرت پوشتا حقیقتاً مگر وہ سوچی تو شیطان ابلیس چیئے خدا ایک جو وعدہ کا کہ منش تئی مردمانہ علمہ دوز کے راہ برا بلے نہ کہ اما مردم نہیں کرچا علمہ بچہ جو تئی پیروی کرا یا دلان چی طرح یاد کرا یا توکل کرا تو مردمانی طرح من دست علمہ نرسی تو شیطان سجنن چی مزنی اختیاری وسوسہ دلے تو کا وسوسہ دیل اے وسوسہ بی ہوای دلا بیت کا کہ اگر ماں جنت گپا ایش بکنی تو جنت چون شیطانہ وسوسہ داتا شیطانہ اولی وسوسہ جو استی اما ہوای دلا داتا کہ یک چیزیں کہ اللہ پاک کا منع ہوتا کہ بھائی یہ چیز نکنی ہے اور انسان وتی تو کبھی وسوسہ مادہ علمہ مانی یہ وسوسہ انسان نہ کہ چکے تو کبھی مانی یعنی کہ کسانی ننوئے گوکو کنی انگا نو کی رو گئی کرولنگ کن گئی ماں جب اشیرہ پوشتا کرے ایک چیزی نہیں کرا وہ پوشتا کرے پدا دی ماں روتی غور بکنے کہ کسانی ننو ورہ ہما چیزیں چی ماں دیر کنی ننوئے وسوسہ گیش بھی اور ہما چیزیں نہیں گا زیادہ رو تو اے مادہ انسان تو کبھی مانی بلے ابلیس چی کا شیطان چی کا اشیارہ گیش کا اے جو فیلنگ اے جو مارشتی وسوسہ اشیارہ گیش کا یعنی کہ انسانی تو کام ایک کر تک مانی کہ انسان کنٹرول کود کرتی بلے کنٹرولن چی گیش کرتی تو بی بی ہوای دلا بھی وسوسات کہ ای درج کو جو اللہ پاک کا منع کو تا ورگائشی تو آخر کار خاص یا گپ چیئے تو جب آئیے وسوسہ بھی ایک کوشچن وسوسہ دلا کوشچن پیدا بھی کا سوال پیدا بھی کا تو جب آئیے وسوسہ بھی تھی چیزیں تو ظاہر ہے بری جب سوال دے لے تو کا تو شیطان آئیات جواب دے گا بھائی بوری شینچی طرح رہتی دنیا تک تو جنتا بے بعض اوقات مردم گوشاں اور بعضی ادیب مردم بھی گوشاں بعضی دانائی مردم بھی گوشاں کہ انسان دنیا واسطہ جوڑی نہ بیتا انسان جنت مخلوق بیتا جبکہ قرآن شریف بائبل سجیں کتاب یہ چیزیں وضاحت کنا کہ انسان جوڑ ہی بیتا دنیا واسطہ اللہ پاک اولی رندہ ہمیں گوشی کہ میں انسان ہی جوڑ کن گیا ہے جو دنیا بانی بھی یعنی کہ انسان فگر آؤٹ مطلب فگر انچو جوڑ بیتا یہ سٹرکچر ہی انچو جوڑ بیتا کہ آئیے سجین بچہ میں جو جسمی آئیے ہمیں کر جو ضروریات آئی دنیا تو کا موجود ہے آکسیجن باقاعدہ ہمارا آکسیجن مل لگے خیر مرچی باندھا میں آکسیجن راہ ہی بند کتا میں وتی سجین جو ہمارا آکسیجن پرووائڈ کرنا دراج کو وغیرہ ایشان آستے آستے ختم کرنا نہیں بلے میں جس ہمارا ضرورت ہے آکسیجن علم ہمارا مل لگی میں جسم جو استی روچ انچی شعاں انچی ریز
جو ریز میں جسمارا وائٹامن ڈی دے یعنی کہ دنیاوی مخلوق ہے جسمارا وائٹامن ڈی یہ ضرورت تھی جو مارا روچن مل گئی تو دنیا بنتا ہی انچو اور انسان جسم بنتا ہی انچو کہ شر امکر ضروریات بھی دنیا تو کا قدرتی موجود ہیں یعنی کہ انسان اگر دنیا مخلوق مبیت تین تو آئیے جسم تو کا آئی جسمارا یہ ضروریات ہی نبیت کتا جو دنیا تو کا استا یعنی کہ روچ تپیشن چما سوتک گئے تھی وائٹامن ڈی ان مارا نقصان بیت گا آکسیجن انہیل کرنگان مارا نقصان بیت گا کاربن ڈائی آکسائڈ دگے گیسے وارت کا شاید آئین مارا زیادہ سائن موجود بیت گا جو کہ انی بعض سائنٹسٹ گوشاں یعنی کہ میں جو خلائی جو ریسرچر ہم جو پٹو پولر جو پٹو پول کا نا خلایا رہا خاص کر جو ایشانا بعضی مزری ٹیلیسکوپ لگا انتگاں دیکھے پلانٹ سارا چارگا ایشانی گوش کے مطابق جو کہ من حقیقت سمجھا جو کہ قرآن شریف ہے تو کبھی لکھ کے تھا کہ اللہ پاک کا بعضی انچ مخلوق بنائیں انتگاں اور خدا گوشی کے میں شبہ ڈولی بعضی انسان جوڑ بھی کت کنا جو شمارے سے بہتر ماں اور دومی ابر ظاہر بنے فرشتہ اگر استا اور فرشتہ نے بھی ایک دنیا ایک جہاں ہی بھی تو اگر میں شعور ہے تو کا بیچاری تو یہ جو میں ریسرچ رہا یہ جو خلائے تو کا زیادہ ریسرچ کرنا ایشانہ بزا دیر ایشانی ٹیلیسکوپ لاتی سیارہ یا نا فوکس کرتی اچھا خلائے تو کا گیلیکسی چکرہ گوشن کے بھائی ملین ٹریلینز گیلیکسی اور گیلیکسی تو کا ہر گیلیکسی تو کا پلانٹس ہیں میں جو گیلیکسی آئیے تو کا صرف نبیہ 9 پلانٹس ہیں اگر ہم بیچارے دنیا سنجنا چی کسانی پلانٹ ہے اچھا دیکھے پلانٹانی تو کا گوات بھی ملتا گیس بھی ملتا آب بھی ملتا یعنی کہ اودا اچھا پلانٹس آنی نشاندہی چون بھی کہ پلانٹ سے تو کا یا اے سیارہ تو کا انسانیت مطلب زندگی استی انچو بھی کہ ہما پلانٹ سے تو کا چاند استی سورج استی یعنی کہ روچ روشنائی وارچ گیلیکسی تو کا پلانٹ تو کا استی یہ کہ آئیے وتی ایک روچ ارچ گیلیکسی وتی ایک روچ اور وتی ارچ پلانٹ ہے وتی ایک چاند ہے میں دنیا یک چاند ایک میں چلی بعضی دنیا 2 چاندہ بعضی دنیا نا پلانٹس آنی 4 چاندہ اچھا میں نقشی 4 چاند ماں مثالاً بھی گوشی تو خیر اے دنیا تو کا فوٹوسینتھسس یعنی کہ عمل تنفس یعنی کہ عمل جو زندگیاں نہ اجاگر کا یعنی کہ دنیا تو کا جو کا یا جو درج کا ایشانی واسطہ علمی ہے اور خاص کر دنیا تو کا جاندار واسطہ جاندار مخلوق چاہے کجام بھی فارم ہے تو کا بیما یعنی واسطہ علمی ہے تو اللہ پاک دیکھی بھی پلانٹ جوڑ کو تھا خیر میں پدا کہیں امی چیزیں تو کا وتی سرحال ہے تو یہ استی مرچی باندھا آبی گوشی کے مطلب دنیا واسطہ انسان جوڑ بیتا بلے ہمہ ہوائے تو کا کہ اگر یہ تجسس میت کن بیت کا انسان جب دنیا یا اتک گا تو آج دگے اللہ پاک دگے احکام آنی گما اتک گا یعنی کہ بالکل فریش اور فری آف گناہ ہر چیزیں تو کا پاک اتک گا حالانکہ فرشتیں پیسا گو کہ یا اللہ تو شر جو جوڑ کر گئے دنیا را دے گئے یہ تو دنیا تو کا خون ریزی کا تو خدا گوشی جو منزل آتا ہو نظانی یعنی کہ دنیا ہے تو کا انسان شعور بابتا خدا پیسران چاہیے بشارت داتا جبکہ خدا میں تخلیق کاری تو پہلا وسوسہ یعنی کہ انسان آرہ جنتان چاہیے بالکل بے دخل کنک بھی پہلا وسوسہ یہ کسانی وسوسہ ہے کسانی نہ اگر ہم بخشی کہ اللہ حکم نہ من گیا کہ پہلا غلطی ہے انسانہ کو اور جنتان چاہیے بے دخل بھی اور بعض سختی طریقہ چاہیے بے دخل بھی آئیے رند اگر میں دنیا ہے بیچاری حضرت آدم علیہ السلام دورت حضرت آدم علیہ السلام ہوتی آیو کی نسلہ رہا اللہ پاک اسلام مطلب اسلام بار ہوا مسلمانانی بار ہوا اللہ عبادت بار ہوا سمجھیں سرپدی کو ہم اکر دور کے حضرت آدم علیہ السلام حیات بیتا ہم اکر دور اگر میں بیچاری ہر دور تو کا اللہ پاک قرآن بھی لکھی کہ جب پیغمبر شوتگا پدا مردمہ سرپرا مطلب پدا مردمہ بت پرستی اور دیگے چیز شروع ہوتا تو مردم میرے کا لگے تھا ہمیں ابرا شیطانہ وسوسہ تھا کہ بھائی مردم میرا کو جا رہا بیا میں مورتی بنے نا گوڑا انسانہ بت پرستی شروع کو ہمیں وسوسہ یا انسانہ رہا بت پرستی تو کا مجبور کو وسوسہ لالچ بھی پیدا کا وسوسہ حسد بھی پیدا کا وسوسہ بعضی انچی نیگیٹیویٹی ہیں جو میں دلے تو کا پیدا کنتی وسوسہ مارا میں زندے وشی انچی دیر کا تو ایک خاص کر ایک انچی مارش تھی
جو اللہ پاک کا باقاعدہ منع کتا اگر ما کل چارے کلہ بیچاری چارے کلے تو کا کل اعوذ برب الناس تو کا اور کل اعوذ برب الفلق تو کا خاص کر اللہ پاک کا گوشتا کہ مطلب ای چیزاں چی انسان مطلب اللہ پاک کا انسان ایک دعا ہی داتا کہ اللہ کر دعا بکنے کہ اے مارش تنچی فیلنگز انچی مانا رہا احساسات انچی مانا رہا آزاد بکم یا دگرانی وسوسہ انچی مارا رہا بچائیں یا مارا رہا پناہ بدے. تو ما اکثر دیتا میں چاگرد تو کا وسوسہ اور لالچ اے باسی اور وسوسہ لالچ بھی پیدا کن چمگو نا ذرے وسوسہ کارے وسوسہ یکی کے امیری ما آئیر گندے میں دلے تو کو وسوسہ پیدا کی بھی اسی چون امیر بیتا پدا اما رایا روگا لگی ما نزانے کہ سٹڈی چاہیے خرابی چاہیے ما نزانے کہ میں زندگی چکر نہیں بس مارا پیسہ ہے یک حوث سے اچھا وسوسہ حوث بھی پیدا کا مطلب سجی ننچی پیسرا جو میں مارش تھی آ وسوسہ اما ہوائے دل اگر وسوسہ پیدا کنک بیت اے وسوسہ یا رہتی دنیا تک جنتیں یک لالچی انسانی دل بیتا آبی یک لالچی دلے تو کدا اور لالچہ جو استی یک مطلب مجبور کو کہ گام چس کرنگا کہ ماں بروی اللہ نافرمانی بکنی اور فروٹا بوری. تو وسوسہ یک انچی اولی احساس ہے جو انسانی تو کا حسد لالچ خوف بھی دا وسوسہ خوف بھی یک باز بلائن ذریعے کہ انسان وسوسہ بیگا لگی پدا یہ خوف تاری بھی پدا آستے آستے آوتی دماغان چی کنٹرولان چی آؤٹ بھی اور اما راہا رو کہ اما راہا آ ڈسٹرب بھی دنیا تو کا مرچی باندھا ما چاہ رہے کہ یک میڈیکلی وہی گوشک بھی کہ ڈپریشن شکاری فلان ڈپریشن شکاری تقریباً مردمان گوشک بھی کہ ڈپریشن شکاری ڈپریشن چیئے کدی ما سوچتا مطلب ماں اگر ما پیسرا بیچاری تو ڈپریشن ماں کدی گوش ہی نہ داشتا کہ ڈپریشن ڈولی بیماری استے. تو ڈپریشن حقیقتاً ڈپریشن پہلا سیڑھی ہی وسوسہ ہے کہ انسان دلے تو کا یک الگ مارش تھی ارکا یک سگنلی آئیر ملی کہ بھائی یہ چیز بھی نبی ایکار بھی نبی چوش بیان نبی وسوسہ فیوچر ہے وسوسہ مستقبل ہے. خاص کر میں جب سیر کنی اور سیرے تو کا سیرے جو زندگی بھی ظاہر بری اللہ پاک مارا اولادان چی نوازی تو بس جیسے ہی ممات پہ بنی تو مارا ایک وسوسہ بھی کہ ایشی چاہیے بھی فیوچر چاہیے بھی مستقبل چاہیے بھی. حالانکہ میں مردہ را پریشرائز کنی وہاں خاص کر مرد بھی جانینہ را پریشرائز کا یہ چیزیں چی میں لوگ ماحول خراب بیگا لگی جو کہ مرچی باندھا باز بہ گئی سیپریٹ سسٹم یعنی کہ لوگاں چی دنہ بیگ اے بلوچانی تو کا یک دوری بیتا کہ عیب بیتا اور اے اسلام تو کا بالکل سیپریٹ سسٹم انچوشے کہ چلو لوگ اچول الگا مرچی باندھا ارچی کنتے بھلے یکدم خاندانی مطلب خونی رشتہ ہے نا مردم کے رد بکا اے گناہی اے نہ کہ گناہی بھلے چاگیردی نظام آرہا نقصان پہنچ جا رہی کہ ایک بعض بلائن وجہ ہیں جو مرچی باندھا میں چاگیردی نظام ایدان چی عودہ بیگی دھرم بھرم بیگی کسی فکر نیستی چوک مات پیتانی عزت نکنا مات پیتانا وطی مات پیتانی عزت نیستی رسپیکٹ نام ہی نیستی مزن کسانی نیستی شفقت اور محبت انچی مردمانی دست چستی شی سجن انچی مزنی وجہ ہمشی کہ میں فیملی سسٹم میں چاگرد تو کا میں لوگی نظام جو استی دھرم برم بیتا اور ای دھرم برم کر لیے تو کا سجن انچی پہلا دستوہ میں جانینا نہیں مانی آئی انچی رندہ مردینا نہیں مانی میں جائینا نہیں ہمیں ابرا کہ مردی میں جب عروس کنی کسی لوگا روی ڈائریکٹ موتی دماغا یا میں دماغا ای چیز آیت بھی یا کارک بھی کہ مارا الگ بیگی ہے الگ بیگے کوئی بھی نقصانات ہیں جو میں دگرہ نہ دیں جو موتی فیملیاں رہ دیں میں نظانی کہ میں اولاد جو استی آئیے تربیت میں چاگرد کنتے چاگرد یک مزنی استادی میں اولاد تربیت کر گئی نہیں چاگرد کو خرابی بھی استی چاگرد کو شرری بھی استی بلے ای چاگرد خرابی انچے بچائن کے واسطہ یک ماتی اور یک پتی بعض مشکلی کی یک اولادی یا دو اولاد ودی بکم یہ چاگرد خرابی انچے بچائن کے واسطہ جو میں لوگ سسٹمی جو میں فیملی سسٹمی آئی تو کا چکے چاچایا مامایا پھپیاں خالایا اس سجین بعض مزنے رول ادا کرنا چکے تربیت کرنا چاہیے کہ یہ انچے رشتہ ہیں جو میں اولاد آ رہا وطن انچے زیادہ دوست آ رہا تو یہ بعض مزنے رول پلے کرنا میں چکے تربیت کرنا
भले सज्जन जी पेसरा माँ ची कनी माउती चुक्कारा यकी तो सुपीरियर समझगा लगी कि भाई मैं चुक्कर कसी गप अबरदात नका आमे चुक्के सर सूची आमे चुक्के सर सूची आमे चुक्के सर जिद्दी मग कसानी नुन्नुआरा अंचू प्रोटेक्ट करने लगी अंचू संभालगा लगी जुड़गा सज्जीन आइए मैं चुक्के सर जिद्द इशियंची अमी भी रिश्ता में औलादांची दीर बा मैं औलाद तहनया रोगी तहनया माँ यारा संभालित नकनी परचा के आई यारा यक मर्द में संभालित नका यक इंसानी चुक्के आई वधी भी गई यार पूरे माशरा पूरे फैमिली लूटी और इस सज्जनांची मस्तरी वजह कि चुक जब चागिरदा मशगूल भी और चुक चागिरदे नेगेटिविटी या जीरगे कोशिश का और इस चागिरदे नेगेटिविटी या मनफी तासुराता होती लोगाकारी और लोग सज्जिन चुक्कानी सिस्टम और धर्म भरम का एक मछली तालाब को गंदा कर देती है तो ये अमा मच्छी भी जो पूरे सिस्टम और धर्म भरम करती और सज्जनांची मजनी अव्वली वजह जनीनी जो वती दिले तो के वसवसाया ख़त्म होत ना का बेचारे गोली चारू का मारा अल्लाह पाका ये निज़ाम दाता माँ हमेशा गोशा के माँ जनीन आदम अच्छा ए मन अमे गोशा के माँ जनीन चिया शुमा गोशे मालिक अर्दी जनीन आदम टारगेट बिल्कुल नहीं नकना हर माशरती निज़ाम है तुका जनीन और मर्दीन दो अनचिन शख्सियात जो रोल प्ले कर गए ज़ाहिर है नर और मादा ये दुनिया पूरी दुनिया चल गई चाहे या इंसान भी चाहे जानवर भी परिंदा विमा मच्छी विमा दुनिया निज़ाम ही नर और मादा चल गई ये तो अच्छे कैरेक्टर जो बाज़ मजने रोल प्ले कुत कना या चागिर्दी निज़ाम वास्ता भले इशियंची जो मेन कैरेक्टर जो चागिर्दी निज़ाम वास्ता गेश रोल प्ले का आया चागिरदारा बेहतरीन नस्लदात का आयक जनीनी अल्लाह पाक का जनीन अंचो जोड़ नकता है जनीन से अंचो जिम्मेदारी न देता कि भाई जब ती मर्द डन्ना भी तो ती औलाद हिफाजत बिका औलाद हिफाजत मतलब चाहिए आइए अमानत हिफाजत बिका अमानत हिफाजत मतलब के जो औलाद ती मर्द ती कराई चाहे ती मर्द डन्ना कारा रो गई चाहे ती मर्द दर मुल्कई आ औलाद जो ती मर्दे जिम्मेदारी लोगे तो का औलाद वासा के ती मर्द ख्वारी जारी शप रोज का रही औलाद तई वास्ता एक अमानती ती मर्द नीम गच्चे नी आयर नफ्सियाती तौर पे जिस्मानी तौर पे चागिर्दी तौर पे ये हिफाजत कनक यक माते फ़र्ज़ी नी माँ जो अस्ती न आयर चागिर्दे नेगेटिविटी अंची वत बच्चा खुद का पर्चा के माते दिली माँ तरह चुकशात नबा ना वत सख्त मिजाजी और ना वती फैमिली ये सख्तिन मिजाज जो आयर दाश्त कना जो आयर शरीर तरबियत कना जो आयर चागिर्दी खराबी अंची रोकत कना आयर आयना इजाज़त ना कि मैं चुकमनी चुके सरा जो से हुक्मरानी मकनेता कि मातरा जो लगी कि भाई हुक्मरानी कन गया या माँ अक्सर एक अल्फाज यूज़ करनी कि मौती चौकवत जाल जाता चौक जाल जनक नबी गोली चारू का माँ पीसरे अगर चौका बेचारी जो मैं पेत बितगा ज़ाहिर भी मैं पेत माता ना सिर्फ यक पेत मातिया वधी न कुता मैं पेत माते वधी कनगा यानी पूरे ख़ानदान और बिता यानी पूरे फैमिली निज़ाम और बिता पर चक या दौरे तू का सज्जिन होर बितगा या कंपानी बिता कंपाना धीर धीर लोग बितगा चाहे लोग कोजा हम बितगा या शिकायतें कुता चुके चाचा कर भाई चुक खौफजदा बीता मर्चा चुक खौफजदा ना पर्चा क्या ये मालूम है कि मैं कमांडर में पूछते मैं मात में पूछते तो खैर अल्लाह पाक का जब इक्री मला जिम्मेदारी माँ जानी ने कोप का दाता है मतलब ही अल्लाह पाक का मारा मैसरा भरोसा है कि मैं कोप का जिम्मेदारी दाते की तो चागिर्दी निज़ाम वाला संभाले की जिम्मेदारी यानी कि एक मर्दी जब रोती किफ़ालता रोती तो मैं जिम्मेदारी है कि माँ आइए अमानत है यानी कि वतारा वती औलाद आरा मर्द ज़र्र दौलत आना मर्द लोग आरा ऐनी हिफाजत बिकनी भले माँ जनीन जो उसकी अक्सर मैं चुक डन्ना रोल लेते गा मना गोशा मर्ची बांधा चु बैगी मना जानी अर्च दूमी रोचा न्यूज़ है तो का नेगेटिव न्यूज़ का है कि भाई यक चुकी माँ यक हाथ से भी दूमी औला चुकी माँ हाथ से भी अंगा भी मैं चुक जो उसकी डन्ना रोल लेते गा शपे दादा बजा माँ दुकान रहा दे गई मारा मालूम है कि दुकान वाले फितरत चाहिए मारा एच मालूम नहीं मावती चौक्कर माँ चिक्कर रक्षा वाला दितगा मने अबरा मैं अबरा ज़्यादा कन गया यक उंच के मासूमी रा कसानी मासूमी पुल्ली और आई यक भी उसी पंखड़ी यक भी पंखड़ी रा ये ची अलग बेका आ मासूम पुरुषी रूहानी तौर पे पुरुषी माँ रक्षा वाले दस्ता होती चौक्कर देगी ट्यूशन स्कूलर होगी माँ रक्षा वाले बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़ीरी में होती चौक्कर जोश नकनी भाई सजे खैरियती माँ स्कूल होती चुक करा दे स्कूलांची जब चुक कहती माँ फितरी तौर पे जोश नकनी कि आई इर्द गिर्द ची बिकता मनरवे स्कूला नचारी
एदा तक रोचा मारा से वप्स के वास्ता खासकर मैं जानी ना वप्स के वास्ता गेटा बंद करी चौक डन्ना रोले तो कसी लोग आया लोग नया मारा एच फिकर डेस थी ये अमानत मजनी ख़यानत माँ कन गई ये वसवसा में दिल में फैमिली निज़ामारा ख़राब कन गई ये जो मैं कदमा ये जो मैं गामा ये जो मैं इकदामा ये सजनची मजनी नुकसान में आयु की नस्लर देगी और सजनची मस्तरी वजह मा जनीनी जो इसी शुरुआत कन गई और दूमी वजह मैं मरते ना जो मैं हर चबरी मन न गया यानी कि अगर मतलब आइए वास्ता जो बीवी अमर चामी अबरी ना जो बेगम साहिबा कहेगी वो मैं करूँगा तो मैं हर चबरी मन न गया तो बैधी ये चीज़ा रही निज़ाम माँ कंट्रोल भी नहीं खास कर माँ मैं लोगे औलाद मैं लोगे मर्द मैं मतलब मर्द जनीन आपस में मिलजुल के विरिंदी और मैं अगर लोगे तो कर देखे अगर मैं लोगे तो देखे रिश्ता या जो आयनी मिजाजी तौर पे मैं इख्तलाफ हाँ तो मिजाजी तौर पे ख़याली तौर पे इख्तलाफ बिकने फ़र्दी तौर पे बैदे कि मैं एक दूसरे में इख्तलाफ मकनी और लोगी निज़ाम बेहतरीन बिच लेने और इजाज़त भी दी वो थी लोगे मसराना जो मैं चुका ना कंट्रोल बिका बोले चारों का नज़ीर कसानी ब्रेक के पर साड़ी भी मैं गुम बेता वशत के गोली चारू का ब्रेकन सारी चुके मैं चागिरदी लाती निज़ामानी लाती गपुत्रान को ते ख़ास कर चागिरदी जो मसला मसाइल मर्ची बांधा फैमिली सिस्टम है एकदम धर्म बरम बह गया ये वजूहात माँ लाती शमदीमा दर्शान को था खैर मैं चागिरदे अगर गप्पा बिकनी को मैं चागिरदे तो का बाजी अच्छी मसला वाडो जंजाला खासकर अन्य दौरा जो ज़ाहिर में सैलाबत का मर्दों बीमारी यानी आमाचा और ख़ासकर सैलाब जदगान जो हस्ती आयनी सज्जना ची मजनी इशू ही हेल्थ थी क्या उदा ना कोई माहौल ही ना कोई सिस्टम ही ना है ना बचाओ अस्सी बारी चूनिन ज़ाहिर भी हर चीज़ मिल लगी या वर्गा या अगर स्टोर भी बह गए तो कोई स्टोर सिस्टम नहीं सी आई अच्छी फूड पॉइजनिंग देखिए भी बाजी बीमारी यानी आमाच यानी कि हेल्थ सजना ची मजनी जो मुतासरीन बयानती हाँ हेल्थी तौर पर बयानती और ख़ासकर जो अमवात बिकता ज़ाहिर अबरी हेल्थ बिना पर भी बिकतेगा तो भले बाज़ अच्छी वेलफेयर बाज़ अच्छी ट्रस्टियाँ जो ये निज़ाम तो का बाज़ मन खास कर कराची या सलाम कराची के हर वादा कराची मर्दों में साबित होता कि माँ जो अस्ती पूरे पाकिस्तान है तो का पाकिस्तान हर अड़ो जंजाल ये पाकिस्तान हर मुश्किलात आई घुमाई लेकिन कराची तो का बाज़ अच्छे वेलफेयर जो इंसानियत नाते जो मर्दमानी कार कना कुमक कन गया खासकर बलूचिस्तान इंटीरियर सिंध पंजाब ये सज्जे जगह शान टारगेट कर गया और ख़ासकर ये मेडिकली मर्दुमारा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर गया गेशतर माँ जो उसकन गया वास्ता मतलब मैं एक ट्रस्टी भी मौजूद है मलिक अब्दुल गफ्फार सईदी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। मैंने इंट्रो बलूची में दिया आपको मेरे ख्याल से समझ में तो कुछ नहीं आया कुछ थोड़ा समझ गए हम लोग। अच्छा हम आपको खुशामदीद कहते हैं बहुत शुक्रिया। और आप जैसे तमाम लोगों को अपने प्रोग्राम में हम लोग दिल से खुशामदीद करते हैं जो पूरे पाकिस्तान के लिए ना कि सोचते हैं बल्कि इकदाम भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको पूरे पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा इनकी ट्रस्टी है अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी। अब अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के बारे में कुछ जानेंगे। मन उर्दू अगर पमेवरा करना परचा के मनी मेहमान उर्दू और गोली चारू का खासकर मैं शुमारा गप्पी गोशा के माँ हर्च पीड़े मर्दम पाकिस्तानी ची जोड़ता ही चैनल और पाकिस्तान ची हर्च पीड़े मर्दम जो कुमक्कारी और माँ लोटी के शुमे दीमा बैठी और शुमा यानी माँ कॉन्टैक्ट पे करता तो माँ ये अल्लामा दावत दे जी। तो सबसे पहले आप अपने वेलफेयर के बारे में कुछ बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल आलमीन के लिए जो कायनात का रब है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम उस नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जो वजह तकवीन कायनात है। इसके सबसे पहले मैं वश टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट को आज अपने इज़हार ख्याल का मौका दिया कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं और क्या क्या हमारी एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी NGO का तारुफ़ कराऊँगा कि अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह ये नाम इसमें ग्रामी सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से रखी गई है। बाज़ लोग अपने नामों से रखते हैं लेकिन हमारा ये नाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से है। 1983 में अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी का क़याम अमल में आया। कराची में साबिक़ वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम हाजी मोहम्मद हनीफ़ तैयब साहब की सरपरस्ती में अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी कायम हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारा नेटवर्क
پورے پاکستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، مظفر آباد میں موجود ہے۔ الحمدللہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی ہیلتھ اور ایجوکیشن میں زیادہ کام کرتی ہے۔ اچھا جی، ہیلتھ میں کراچی میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے 5 ہاسپٹل موجود ہیں۔ مین ہمارا ہیڈ آفس گلشن اقبال میں ہے، جہاں پر 200 بیڈ کا ہاسپٹل ہے اور اس کے اندر تمام تر ہیلتھ کی سہولیات موجود ہیں۔ اس میں ہمارا ڈیلی کنسلٹنٹ، تمام شعبوں کے کنسلٹنٹ بیٹھتے ہیں، جو باہر 1500 2000 روپے لیتے ہیں، وہاں 200 اور 300 روپے میں وہ علاج کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں بہترین قسم کا بلڈ بینک موجود ہے، اور بلڈ بینک کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے یہاں تقریباً 200 کے قریب بچے تھیلیسیمیا کے رجسٹرڈ ہیں، جن کو ہم ہر مہینے کو 1 مرتبہ کو 2 مرتبہ ان کو بلڈ ٹرانسفیوژن کرتے ہیں، اور خون بھی اب خود اپنے ورکرز کے، ہمارے جو ورکر ہیں، ہمارے جو المصطفیٰ کی ٹیم ہے، وہ مختلف یونیورسٹیز اور کالجز میں جاتی ہے اور بچوں سے خون لے کے آتی ہے اور ان بچوں کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا بچوں کا NICU ہے، جو بچے نیو بورن بیبی ہوتے ہیں، اب وہ بیفور ٹائم پری میچر پیدائش ہوتی ہے یا کسی ڈیزیز کے ساتھ بیمار پیدا ہوتے ہیں، تو ان کو انکیوبیٹر اور وینٹیلیٹر میں رکھتے ہیں۔ پرائیویٹ ہاسپٹل میں بہت مہنگا علاج ہے، 20 25 25 30 روپے ایک دن کے لیتے ہیں۔ ہم نے کوئی 1500 1800 روپے اس کی رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں بھی 90% لوگ افورڈ نہیں کرتے ہیں، تو ہم کسی کو پیسے کی وجہ سے واپس نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے صدر ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے کہا ہوا ہے اور انہوں نے خصوصی ہدایت دی ہے کہ جو بھی بچہ غریب ہو امیر ہو، وہ آئے اور اپنا علاج کرائے۔ تو الحمدللہ اسی طرح سے ہمارے تمام قسم کے آپریشنس ہوتے ہیں۔ تھیلیسیمیا کے بچوں کے علاوہ میں نے بتایا کہ ڈائلسس کی بھی ہمارے 14 مشینیں، وہ بالکل فری آف کاسٹ ہے۔ آنکھوں کے آپریشن ڈیلی بالکل فری میں ہوتے ہیں، OPD ہوتی ہے۔ ہونٹ کٹے، تالو کٹے بچے جو پیدائشی طور پہ ہوتے ہیں، ان کا پوری ایشیا میں الحمدللہ المصطفیٰ سوسائٹی سب سے زیادہ ہائیسٹ ریٹ ہے جو فری سرجری کر چکے ہیں۔ پورے سندھ میں، بلوچستان میں، کشمیر میں، پنجاب میں ہم کیمپنگ کرتے ہیں، اور وہیں اسی ڈسٹرکٹ کے ایک ہاسپٹل میں جو ہے وہ تھیٹر لے کے وہاں ان کو آپریشن کرتے ہیں۔ کسی کو اگر آپ سے رابطہ بھی کرنا ہوگا تو بعض اوقات ادارے کے بارے میں لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی بالکل مین یونیورسٹی روڈ پر بیت المکرم مسجد کے سامنے ہمارا ہیڈ آفس ہے، اور ویب سائٹ پہ جائیں گے تو اس کے نمبر بھی موجود ہیں اور ساری چیزیں۔ اگر آپ بھی اسکرین پہ تھوڑی دیر میں چلانا چاہیں گے تو میں آپ کو اپنے المصطفیٰ کے نمبر دے دیتا ہوں، تو جو بھی لوگ رابطہ کرنا چاہیں گے تو ان کو انشاءاللہ تمام سہولتیں میسر کی جائیں گی۔ اچھا سر، ابھی ماشاءاللہ آپ اتنا بڑا سسٹم چلا رہے ہیں، لیکن اگر ہم سیلاب کی بات کریں جو ابھی ایک بہت بڑا وبا پاکستان میں آیا ہے، اور خاص کر سندھ، پنجاب، سندھ اور بلوچستان تو زیادہ اس کا زیر وہ ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کا ظاہری بات ہے آپ لوگوں کا جانا سندھ میں بھی ہوا ہے، بلوچستان میں بھی ہوا، کیا صورتحال ہے؟ کیا آپ نے دیکھا کیا حکومتی اقدامات جو ہے ان کی کمی ہے وہاں پہ جو لوگوں کو یہاں سے مدد کرنی پڑ رہی ہے؟ دیکھیں صورتحال تو اس وقت بہت زیادہ خراب ہے، لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں خود پریکٹیکلی فیلڈ میں گیا ہوں، اگر آپ جائیں گے تو آپ کو رونا آ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح سے سڑکوں کے اوپر چاروں طرف سے پانی ہے، مچھروں کی یلغار ہے، اور دھوپ کے اندر ایک ٹینٹ بھی بعض جگہوں پہ نہیں پہنچ سکے، اور وہ کھلے آسمان کے نیچے دھوپ میں کس طرح سے معصوم بچے، بزرگ عورتیں، مرد، بیمار، اور وہ مچھروں کے اندر، گرمی کے اندر کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ ان کے لیے جلدی ایسے اسباب وسائل پیدا فرمائے کہ وہ اپنے گھروں کو جائیں۔ تو میں اپنی تفصیل تھوڑی سی بتانا چاہوں گا کہ ہماری ایکٹیویٹیز جو ہوئی ہیں، سب سے پہلے بلوچستان متاثر ہوا ہمارا، تو کراچی کے لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ کراچی کے NGOز نے اور لوگوں نے دل کھول کر، جس طرح سے ہمیشہ 2005 کا زلزلہ ہو، 2010-11 کی سیلابی اور بارش کی سیلاب کاریاں ہوں تو لوگ پیش ہوتے ہیں، مختلف NGOز پیش ہوتی ہیں، تو ان میں الحمدللہ المصطفیٰ سوسائٹی بھی پیش ہوتی ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے اپنا آپریشن جو ہے وہ اتھل سے شروع کیا تھا، کیونکہ کراچی سے قریب اتھل پڑتا ہے اور آسان راستہ اتھل تک پہنچنے کا تھا۔ اتھل اور بیلا میں ہم نے سب سے پہلے اپنا کیمپ لگایا، وہاں پر پاکستان نیوی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ پاکستان نیوی نے ہمارے ساتھ بہت سپورٹ کیا، کہ اتھل سے آپ آگے معلوم ہے آپ کو سارے پل ٹوٹ گئے تھے، راستے سارے ختم ہو گئے تھے، تو ہماری ٹیم جب اتھل تک پہنچی وہاں پر ہم نے اپنا کچن بنایا، اور وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر کھانا پکا کر ہم نیوی کے لوگوں کو دیتے تھے، اور نیوی کے لوگ اس کو اپنے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے، ایسے لوگ جو پانی میں پھنسے ہوئے تھے بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں، وہ الحمدللہ وہاں ان پاکستان کے نیوی کے جوانوں نے، ہمارے لوگ بھی ٹیم کے ساتھ جاتے تھے اور وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے ان کو وہاں وہ پہنچاتے تھے۔ مطلب اپنی نگرانی میں آپ یہ سارا؟ جی الحمدللہ۔ اس کے بعد بلوچستان کا یہ 3 ہفتے 4 ہفتے کا رہا، اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے کہ پھر سندھ میں بہت زیادہ پوزیشن خراب ہو گئی، تو سندھ میں پھر ہمارا پورے سندھ میں اس وقت الحمدللہ نیٹ ورک موجود ہے،
सजावल से लेकर सजावल, बदीन, मीरपुर खां, सांगड़, नवाबशाह, मोरो, सकरन, सिंध में भी बहुत बुरी हालात, बहुत बुरे हालात है जी। खैरपुर और सक्खर, उबाड़ो, डहर की, सरहद, पन्नो आकिल और आपके जैकोबाद, कंडकोट, कश्मोर और ख़ास तौर पे मैं दादू के ज़िलों का करना चाहूँगा कि जहाँ पर खैरपुर, मेरस, जोही, मेहड़, जिन शहरों के नाम गिनवाए मैंने, इनमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहाँ मकामी लोग मौजूद हैं और यहाँ से हमने उनके लिए राशन भी भेजा। पहले तो शुरू में उनको खाना पका के लोगों को प्रोवाइड करते थे कि उनको जगह नहीं थी पकाने की, पानी के अंदर गिरे हुए थे बेचारे, उनको सहूलतें नहीं थी। तो हमारी टीम मुसलसल अभी तक इन तमाम शहरों में जहाँ गिनवाए, इसमें और शहर भी शामिल हैं कि वहाँ पर हमारी टीम उनको दो वक्त का खाना पका के उनको पहुँचाते हैं। कभी बिरयानी पकाते हैं, चने की बिरयानी आलू डाल के, कभी सालन और रोटी उनको प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा हमने राशन भी मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम अभी तक हमारे चल रहे हैं, हमारी टीमें गई हैं। इसके अलावा मेडिकल की टीम अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में भी मौजूद है और सिंध में भी मौजूद है। लेकिन आपको क्या लगता है, देखिए दुनिया में हर मुल्क में, हर दुनिया के हर ममालिक में ऐसा होता है कि जब कोई ऐसा एक सबसे बड़ा डिज़ास्टर, एक सबसे बड़ा वबा आता है मुल्क में, तो सबसे पहले हुकूमती जो इदारे हैं वो अफराद को अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश करता है, ना कि ये जो आपने सिस्टम बताई तो बड़ी बात है सर कि हर कोई अपनी मतलब अच्छा पाकिस्तान में ये फिर अपनी मदद, आप वो दूसरों की मदद करते हैं। कराची में हर आम इंसान लगा पड़ा था डोनेशन लेने के लिए, लोगों को आमादा करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, उसमें हमारे घर, सबके घर शामिल है और वेलफेयर तक अपनी चीज़ें पहुंचाने के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है सर, ये कब तक होगा? जैसे राशन का जाना, खाने का जाना, अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो वो भी साहिब हैसियत लोग थे, उनके भी अपने माल मवेशियाँ थे, उनके भी अपने बिजनेस थे छोटे छोटे। तो क्या ये नहीं होना चाहिए कि उनको उनके पैरों पे खड़ा करने की कोशिश की जाए, ना कि उनको हमेशा से इसी तरह मतलब इमदाद दिए जाए? हालांकि अब उनकी ज़मीनें भी तो उनके हाथ में नहीं है। अगर सैलाब की ज़मीन को देखें तो वहाँ पे मेरे ख्याल से काफ़ी अरसे तक आप कुछ मतलब वो भी नहीं कर सकते, काश्तकारी भी नहीं कर सकते। देखिए, अब सबसे पहले तो ऐसी कोई भी कुदरती आफत होती है उसमें तीन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्क्यू, उसके बाद रिलीफ और फिर रिहेबिलिटेशन। सबसे पहले तो जो मुसीबत में फंसे हुए हैं उनको लोगों को निकाला, पानी में फंसे हुए थे, घर गिर गए थे, उनको अच्छी महफूज मकाम पर खुश जगह पर लाकर उनको ये इसमें मदद की। उसके बाद उनको फिर खाने की, अब इंसान है, भूख लगती है तो खाना उनको प्रोवाइड किया खुराक की सूरत में। अब तीसरी सूरत ये कि रिहेबिलिटेशन, अब उनके घर गिर गए, माल मवेशी मर गए, अब उनको आबाद करना है। देखिए, एनजीओ ने अपना किरदार जिस हद तक था माशाल्लाह अदा किया और कर रहे हैं। जी जी। अब ये इतना बड़ा जो रिहेबिलिटेशन का मसला है, इसको गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए। बाहर की दुनिया से जो इमदाद आ रही है वो सही ईमानदारी के तौर से उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। जिसका एक घर गिर गया उसको घर बना के देना चाहिए, जिनके माल मवेशी मर गए उनके उसके असबाब पैदा करने चाहिए। लेकिन एक गरीब आदमी, उसके पास मवेशी हैं, वो पूरे साल भर उसी से अपना कारोबार करता है, वही उसका बिजनेस है, उसी से दूध बेचते हैं, वो काम चलता है, उसी से जानवर पालते हैं, वो कुर्बानी पे या पूरे साल भर बेचते हैं और काम करते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया उनका, बहुत बड़ी तबाही में है, फसलें तबाह हो गई। अब आप ये देखें कि इस मरतबा खजूर की फसल जो है, बारिश की नज़र हो गई, कई अरब रुपए का पाकिस्तान का नुकसान हो गया। बिल्कुल। खजूर आपने देखा कि तो आधी कच्ची पकी पूरे कराची में मिलती थी, आपने कहीं नहीं नजर आई होगी इस मरतबा कि पूरी फसल खराब हो गई, वो तकरीबन फसलें अरबों रुपए का नुकसान हो गया। जी। अब वो नुकसान खाली माली नहीं है, एक आदमी का नहीं है, जमींदार का, उससे मुताल्लिक लाखों लोग उससे मुतासिर हो गए। जो बेचारे काम करते थे, जो पूरे किसान थे, जो ठेकेदार थे, जो उसको तोड़ते थे, निकालते थे, मजदूरी करते थे और फिर आगे मार्केट में जाता था, बहुत सारे लोग मुतासिर हो गए। तो इसी तरह से फसलें हैं, कपास की फसल बिल्कुल सिंध में तैयार थी, पानी खड़ा हो गया, उसके अंदर तबाह हो गई। अब वो लोग पहले मकरूज होते हैं, पूरे साल भर वो फसल के लिए, उसके बीज के लिए पैसे लेते हैं, खाद के लिए पैसे लेते हैं और फिर फसल जब कटती है, तैयार होती है, बेचते तो वो अपना कर्ज उतारते हैं, उसी में आगे गुजारा करते हैं। अब वो मकरूज तो पहले से वो अलग है, लेकिन ये नई उनके ऊपर मुसीबत आ गई है और उनके घर भी गिर गए हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें कदम बढ़ाएं और बाहर की दुनिया से पैसा आ रहा है, बाहर से अपील करें और उनको रिहेबिलिटेशन के लिए। अच्छा, वो अगर ईमानदारी से इनमें अगर इनमें आप डोनेट भी करें ईमानदारी से, तो मेरे ख्याल से हर घर फिर से हर घर की ईंटें फिर से लगा सकते हैं वो लोग। लेकिन एक और बात है सर, हमारे पाकिस्तान में ये है कि फंडिंग जब होती है, जैसे कोई कार्ड निकल आता है, जैसे कोई सिस्टम निकल आता है कि भाई इस तरह से फंडिंग होगी, तो उसमें जो साहिब हैसियत लोग हैं वो भी अपना नाम दे देते हैं।
اب اگر میں دیکھوں سیلاب زدگان کے لیے بہت سارے ایسے حکومتی جیسے سسٹم ہیں جن میں فنڈنگ ہوتی ہے، جیسے ابھی سہولت کارڈ ہے، کوئی بے نظیر انکم سپورٹ کی بات کریں ہم لوگ، یا بہت سے ایسے انکم سپورٹ اگر گورنمنٹ کی طرف سے عوام کو ملتی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہم سب اپنا نام دے دیتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے عوامی طور پہ بھی کچھ نااہل لوگ ہیں. اس میں عوام میں بھی ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے، جی. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو محفوظ ہیں اس سے. یہ دیکھیں کہ آپ ہم اللہ کی مہربانی کراچی میں جیسے رہ رہے ہیں جی. تو اللہ نے تمام سہولتیں دی ہوئی ہیں، بجلی بھی ہے، پانی بھی ہے، کھانے کی چیزیں موجود بھی ہیں. ایسے لوگ جن کو اللہ نے اس مصیبت سے دور رکھا ہے تو ان کو اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے کہ جو جائز حق جس کا ہے اس تک پہنچنا چاہیے. اگر اس طرح سے کوئی ناجائز کریں گے تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. اللہ نے ایسی مصیبت میں پریشانی میں جن لوگوں کو ڈال رکھا ہے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور جو جائز حقدار لوگ ہیں جن کا حق ہے ان تک وہ چیزیں پہنچنی چاہیے، وہ چیزیں پہنچائے، اقدام کریں. اور خاص کر میں سلام کرتی ہوں آپ جیسے لوگوں کے لیے جو ویلفیئر کی جو ٹرسٹی کے آنرز ہیں، جو اپنے سسٹم کو اپنے مطلب اب بڑی بات ہے کہ آپ جو ہے اپنے نمائندوں کو وہاں پہ لے کے جا رہے، یعنی کہ آپ کو بالکل سپورٹ ملا فوج کی طرف سے، لیکن پھر بھی آپ لوگ خود ساتھ گئے. تو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنے آنکھوں کے سامنے جو ہے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا، اور خاص کر ان کی ذمہ داری کو پورا کرنا جو آپ لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، جو آپ لوگوں پہ یقین کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم میڈیکلی دیکھیں، یعنی کہ ہیلتھ کے بنا پر دیکھیں، تو آپ نے کیا وہاں پہ صورتحال دیکھی لوگوں کے ہیلتھ کو لے کر، ان کی صحت کو لے کر؟ کون سی بیماریاں ہیں جو وہاں پہ زیادہ پھیلی ہوئی ہیں، اور کون سی ٹریٹمنٹ ہے جو آپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ اس وقت مشکلات کیا پیدا ہوئی؟ ہماری 4-5 ٹیمیں اس وقت الحمدللہ بلوچستان میں اور سندھ میں کام کر رہی ہیں. بلوچستان کے کچھ شہروں کے نام میں اور بھی آپ کو گنوا دوں گا کہ باران شیخ ہے، جعفر آباد ہے، اوستا محمد ہے، مستونگ ہے، گڑی خیرو ہے، سیف اللہ شیخ ہے. یہ بارڈر سندھ پنجاب سندھ اور بلوچستان کا بارڈر ہے. جی جی. باغ ٹیل ہے، جڑیا خان عمرانی ہے، نصیر آباد ہے، سبی ہے. یہ ان جگہوں پہ ہماری ٹیمیں گئیں، ڈاکٹرز کے ساتھ گئیں، ان کے ساتھ تمام ادویات موجود تھی. جیسے بیماریوں کا آپ نے کہا کہ اس میں ایک تو بیماریوں میں سب سے زیادہ ابھی یہ مچھر کی وجہ سے ملیریا بہت پھیلا ہوا ہے. جی جی. اس کے علاوہ اسکن کی بیماریاں بہت ساری ہیں، اور اس کے علاوہ معدے کی بیماریاں بہت ساری ہیں. بہت سارے لوگوں کو پانی جو ایسا مل رہا ہے جس کی وجہ سے بیچارے وہ ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ ہو رہا ہے. تو ہمارے ڈاکٹر خاص طور پہ ان تمام چیزوں کی، بچوں میں خاص طور پہ یہ پیچس اور دستوں کی بہت بیماریاں ہیں، اسکن کی بیماریاں ہیں، تو وہ ڈاکٹر ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ چیک بھی کرتے ہیں، ان کو دوائیاں بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اس طرح سے سندھ میں بھی اور بلوچستان میں دونوں جگہ ہمارا کام چل رہا ہے. اس کے علاوہ پنجاب کے بھی کچھ علاقے بہت زیادہ متاثر ہوئے. ڈیرہ غازی خان راجن پور میں بھی ہماری ٹیمیں موجود ہیں الحمدللہ. وہاں میڈیکل کی بنیاد پہ بھی کام ہو رہا ہے، اور لوگوں کو کھانا بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے، اور راشن بھی دیا جا رہا ہے. اسی طرح سے ہمارا پورا نیٹ ورک، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کے پی کے میں بھی جہاں جہاں کے پی کے میں ہمارے المصطفیٰ آزاد کشمیر مظفر آباد کی پوری ٹیم الحمدللہ، اور پشاور سے پوری ٹیم جہاں جہاں لوگ متاثر ہوئے وہاں پہنچے، ان کو سہولیات پر فراہم کی. مطلب آپ کے نمائندے کچھ جگہ پہ پہلے سے موجود ہیں؟ پورے سال بھر ہم کام کرتے ہیں الحمدللہ. مظفر آباد میں تو ہمارا اتنا بڑا میڈیکل کمپلیکس اور ٹرینڈ لوگ ہیں کہ کہیں بھی کوئی قدرتی آفات آ جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے تو المصطفیٰ کی ٹیم سب سے پہلے، میرے خیال سے گورنمنٹ کی ٹیم بعد میں پہنچتی ہے، ہماری ٹیم وہاں پہلے سے موجود ہوتی ہے. ان کو ٹرین کیا ہوا ہے، ہمارے پاس گاڑیاں موجود ہیں، ایمبولینسز موجود ہیں. اس طرح سے 2005 کا زلزلہ جو ہوا تھا، سب سے پہلا کیمپ مظفر آباد میں المصطفیٰ سوسائٹی کا لگا تھا، جہاں اس وقت کے یو این کے سیکرٹری جنرل کوفی عنان بھی آئے، اور بہت بڑے بڑے لوگ جو باہر کی دنیا کے لوگ آئے تو ہمارے المصطفیٰ کا کیمپ کا انہوں نے وزٹ بھی کیا. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارے ویسے تو ہمارے پاکستان میں قومیت کی بات بہت ہوتی ہے کہ ہم تعصب پسند ہیں، اور ہم پاکستان میں جتنے بھی قومیں ہیں، ہم بہت اپنی قوم کو مطلب بہت زیادہ، میں اگر بلوچ ہوں تو میں کہتی ہوں بلوچ، اگر کوئی پنجابی تو کہتے ہیں پنجابی، مطلب ہم تعصب پرست ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی وبا آتا ہے، اگر کوئی ایسی بات آتی ہے، تو آپ یقین کریں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اس وقت کوئی بندہ کسی زبان یا کسی قوم کی قیدیت میں نہیں ہوتا، سب آزادانہ ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. خاص کر ہمارے یہاں جو اب آپ دیکھیں کوئی اگر کوئی آپ جیسے آپ ہیں تو آپ نے بلوچستان کو بھی فوکس کیا، اور بلوچستان کے کافی علاقوں کو آپ نے کور کیا، اور تقریباً علاقوں میں ہیلتھ کے سسٹم کو آپ نے دیکھا، جیسے کہ آپ نے صحت کے نظام کو آپ وہاں پہ دیکھا، اور میڈیکلی صرف میڈیسن نہیں بلکہ ڈاکٹر بھی وہاں پہ آپ نے ان تک پہنچائے
جو کہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ خاص کر میں کہتی ہوں نا, کراچی میں جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی ویلفیئرز ہیں, ان کو سلام ہے کہ وہ ذات اور زبان کی قیادت سے باہر نکل کے ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر وہاں پہ پرووائڈ کرنا, آپ کو مشکلات نہیں پیش آئی؟ آپ لوگ کہاں رہتے تھے ان کے درمیان؟ اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہاں پہ پانی اور مچھر اور یہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نقصانات بھی ہوتے ہیں, تو آپ لوگوں کو کبھی خوف نہیں, آپ کی ٹیم کے بندوں کو کبھی خوف نہیں آیا کہ اس نقصان کے جو ہے ہم بھی حصہ نہ بن جائیں ان کے؟ دیکھیں جو ایک جذبہ ہوتا ہے نا, جیسے آپ نے بات کی, جی تو وہ پورے پاکستان میں جذبہ موجود ہے, عام آدمی موجود ہے, اور ویلفیئر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کر چکے ہوتے ہیں. اس میں بہت سارے لوگ ہمارے متاثر بھی ہوتے ہیں, ان کو ملیریا بھی ہو جاتا ہے, بخار بھی ہو جاتا ہے, لیکن وہ جب اس ماحول میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو پہلے سے ذہنی طور پہ تیار کر کے جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہماری ٹیم اس سے متاثر نہیں ہوئی, اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, رات دن ایک کر کے لیا. بہت ساری جگہوں پہ تو ایسا ہوا کہ وہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں تھی, تو ہماری ایمبولینسز تھی, تو اس میں لوگوں نے رات کو گزارا. یہ ایسی بلوچستان میں بھی ایسے ہوا. پھر بعد میں جب پہلے اتھل پہنچے ہمارے لوگ, مطلب مینٹلی طور پہ آپ لوگ پریپیئر تھے کہ بھائی کچھ بھی ہمارے مشکلات کارکنان, آنی ہمارے ہے. نمائندے جتنے ورکرز, وہ ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں, وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں پہلے سے, کہ انہوں نے 2005 میں 2010-11 میں سارے زلزلے دیکھ چکے ہیں, بارش کے سیلاب کے دیکھ چکے ہیں, ایک جذبے کے تحت جاتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ واقعی دیکھنے میں آیا کہ اس میں اللہ ہمیں پوری قوم کو ایک کر دے, پورے پاکستان کو ایک کر دے. ہم ایک جان کی مانند پورا پاکستان ہے. ہمیں بلوچ, سندھی, مہاجر, پٹھان, اس میں ہمیں نہیں پڑھنا. ہم ایک مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے, کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو متحد کر دے اور یکجا کر دے. اور یہ جذبہ آپ نے دیکھا, آپ خود بھی اس چیز کی گواہ ہیں کہ بلوچستان میں جیسے شروع ہوا تو پورے کراچی سے لوگ یہاں سے الحمدللہ پوری 100 دیگے پکا کر کراچی سے لے کر گئے. فوکس ہی بلوچستان ہوا. اگر ہم ویلفیئرز کی بات کریں یا ہم ٹرسٹی کی بات کریں, ایسے اداروں کی بات کریں, تو پہلے فوکس ہی بلوچستان کو کیا گیا, جو کہ بہت بڑی بات ہے سر. جی الحمدللہ. اچھا اس کے علاوہ یہ تو سیلاب کی بارش کی ویسے ہمارے الحمدللہ المستویٰ سوسائٹی کوئٹہ میں پورا باقاعدہ ایک سیٹ اپ موجود ہے. پورے سال بھر ہم مختلف علاقوں میں میڈیکل کیمپ, عام دنوں میں ایسے گاؤں دیہاتوں میں جہاں پر میڈیکل کی سہولتیں موجود نہیں ہیں, ہماری ٹیم وہاں پروفیسر غلام نبی نشمندی. اچھا آپ لوگ ریکی کیسے کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ آپ کی زیادہ ضروریات ہے, یہاں پہ مطلب میڈیسن کی ضرورت ہے, یہاں پہ مطلب آپ کیسے پرووائڈ کرتے ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ دیہات کی اس جگہ پر بیماریاں ہیں یا لوگ ہیلتھی طور پہ زیادہ مطلب صحت یاب زیادہ نہیں ہیں؟ مقامی طور پر جو لوگ ہیں وہ بعض لوگ ہمارے این جی او سے رابطے میں رہتے ہیں. اچھا جی. تو وہ ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں, جیسے بھی اتھل, بیلا, وندر, یہ قریب ہے نا. یہاں ہم لوگ صبح میں اتوار کے دن, چھٹی کے دن میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں. تو صبح میں یہاں سے نکلتے ہیں 7 بجے, 2-3 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. تو پوری ٹیم موجود ہوتی ہے ان کے ساتھ, پیرا میڈیکل کے اسٹاف کے لوگ ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ ان شہروں میں جو قریب میں, وہاں تو ہم لیڈی ڈاکٹر کو بھی لے کے جاتے ہیں. گائناکولوجسٹ ہمارے ساتھ جاتی ہیں کہ وہ خواتین جن کو وہاں پر سہولتیں میسر نہیں ہیں, ہماری ماں بہنوں کو وہاں ان کے گھر پہ پردے کے اندر رہ کر, مقامی لوگ ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں. اور وہاں پر دوائیاں بھی موجود ہوتی ہیں, جو مختلف چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. تو ڈاکٹر بھی ان کو چیک کرتے ہیں, ان کو ایڈوائز کرتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے وندر میں لگایا تھا تو وہاں ہم نے آئی کیمپ بھی لگایا کہ موتیا کے آپریشن کی دیکھیں, ان لوگوں کو سب پتہ ہی نہیں, بیچاروں کو کہتے ہیں کہ ہماری بینائی ختم ہو گئی. ڈاکٹر نے جب جا کے چیک کیا کہ آپ کا تو موتیا پک گیا ہے, تو الحمدللہ وندر سے ہم نے اپنی یہاں سے گاڑی بھیجی. اچھا وہیں پہ سارا آپریٹ کراچی میں لے کر آئے, ان کو یہاں پر اپنے ہاسپٹل میں لے کے آئے, اور ان کی آنکھوں کے آپریشن کیا لیزر کے ساتھ, اور پورا ان کو بالکل فری آف کاسٹ. اچھا اس جذبے کی شروعات کس نے کی؟ یعنی کہ اگر میں آپ کی بات سنوں اور اگر آپ جو کہہ رہے ہیں, یہ تو بہت بڑا جذبہ ہے کہ آپ وہاں سے مریضوں کو یہاں تک لے کے آنا اور یہاں پہ ان کا فری علاج کرنا. یہ ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو انسانیت کے لیے کام کرنا, جو کہ میں بہت سے لوگوں کو مانتی بھی ہوں. تو یہ اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ دیکھیں یہ جذبہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. آپ نے جس طرح سے اثار و قربانی آپ کے صحابہ کرام نے جنگوں میں جاتے تھے کہ زخمی موجود ہے, پانی ان کو دیا جا رہا ہے, پانی کی ضرورت ہے, وہ براول کہتے ہیں براول والے صحابی کو دے دے, وہ کہتے ہیں براول کو دے دے. پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے شروع ہے, وہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے, شہید ہو گئے. جذبہ ہمیں اللہ کے نبی نے دیا ہے, اور یہ تو انسانیت ہے. اللہ کے نبی نے تو چرند پرند جانوروں سے محبت کرنے کے لیے کہا ہے کہ ان کی بھی ہمیں مدد کرنی ہے, درختوں کو بھی بلا وجہ نہیں کاٹنا ہے, ان کی پرورش کرنی ہے, ماحولیات کو اچھا کرنا ہے. تو یہ سارا درس ہمیں دین سے ملتا ہے.
دین سے دوری میں بہت ساری چیزیں جو تعصب ہے، بہت سارے معاملات ہیں. اگر ہم اسلام کے قریب آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں، آپ کی تعلیم پر عمل کریں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ساری رنجشیں ہوں، یہ قوم پرستی کی باتیں ہوں. تو ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے جذبے کے تحت ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور دین سے دوری سب سے بڑی، اس کے دین سے دوری کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ معاشرے کے نظام پہ پڑتا ہے. معاشرے کا نظام جو آج کل، میں نے پہلے بھی کہا کہ معاشرے کا نظام جو آج کل سسٹم سے مطلب بالکل آؤٹ ہے ایک دم. آپ کہیں اور ہمارا معاشرہ جا رہا ہے، جھگڑے فساد گھروں میں ہو رہے ہیں، باہر ہو رہے ہیں، سڑکوں پہ ہو رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے یا دین کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، دین سے دوری ہے. اچھا سر، پھر آتے ہیں آپ کی ویلفیئر کی طرف. آپ لوگوں نے اس سسٹم کا مطلب آغاز کیسے کیا، کیا سوچ کے کیا، شروع میں کیا مشکلات آئی، اور ابھی اگر ہم ایک چیز دیکھیں کہ ظاہری بات ہے آپ لوگ ایک سسٹم چلا رہے ہیں، بہت سارے ایسے عناصر بھی ہیں ہمارے معاشرے میں جو کہ روک تھام بھی کرتے ہیں، ایک مطلب آپ کو ہمیشہ اچھائی کو روکا جاتا ہے. تو آپ کو آج بھی آپ کو مشکلات پیش آئے ہیں؟ دیکھیں، نیک کام کرنے میں تو جز مشکلات، اور اس کے لیے آدمی کو پہلے سے ذہنی طور پہ تیار رہنا پڑتا ہے. الحمدللہ المصطفیٰ سوسائٹی کے کچھ چیزوں کا تو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، کچھ اور چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ہیلتھ کا میں نے ذکر کر دیا کہ ہمارے ہاسپٹلس ہیں، آپریشن تھیٹرز ہیں، ساری سہولتیں ان کو میسر کرتے ہیں. اس کے علاوہ کراچی میں الحمدللہ المصطفیٰ سوسائٹی نے مائی ہوم المصطفیٰ کے نام سے یتیم خانہ بنایا ہوا ہے. اس کا مائی ہوم المصطفیٰ نام اس لیے رکھا کہ یتیم خانہ نہیں رکھا ہے کہ بچوں کے اندر احساس کمتری پیدا نہ ہو کہ بھی کوئی پوچھے کہ کہاں رہتے ہیں، کیونکہ میں یتیم خانے میں. تو ہمارے المصطفیٰ کے چیئرمین حاجی محمد حنیف طیب صاحب اور ہمارے صدر ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کا یہ نظریہ تھا کہ بچوں میں کمپلیکس پیدا نہ ہو، ان میں احساس کمتری پیدا نہ ہو. تو الحمدللہ کورنگی کے اندر ہمارا یتیم خانہ موجود ہے جس میں تقریباً 190 کے قریب بچے رہائش پذیر ہیں. اور وہ بچے صرف کراچی کے نہیں ہیں، کراچی کے بھی ہیں، اس سے بلوچستان کے بھی ہیں، اور سندھ کے بھی ہیں، اور پنجاب سے بھی آئے ہوئے ہیں، کے پی کے سے بھی آئے ہوئے ہیں. ان بچوں کو الحمدللہ رہائش، کھانا، کپڑے، تمام ضروریات زندگی پہ ان کی المصطفیٰ سوسائٹی پوری کرتی ہے. اور اس کے علاوہ ان کو بہترین انگلش میڈیم اسکول میں تعلیم دی جاتی ہے. ابھی الحمدللہ ابھی میٹرک کا بھی رزلٹ پچھلے دنوں آیا تو تقریباً 16 بچوں نے A1 اور A گریڈ حاصل کیا. اب یہ دیکھیں کہ ایک معصوم یتیم بچے ہیں، ان کے سر پر بظاہر ان کے والدین کا سایہ نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کو ایسا نیٹ ورک کیا ہوا ہے، ایسی تعلیم کی سہولیات فراہم کی ہوئی ہیں کہ ان کو گھر جیسا ماحول دیا ہوا ہے. ان کی اخلاقی تربیت، دین کی تربیت، صبح اٹھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، پھر ناشتہ کراتے ہیں، پھر اسکول جاتے ہیں، 5 وقت نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور ان کی تربیت کے لیے ہر کمرے کے اندر اگر 15 بچے 20 بچے رہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ایک مدر ان کے ساتھ رکھی ہوئی ہے ہم نے، کہ ان کو وہی جیسے گھر میں ماں ایک بچے کو پیار کرتی ہے کہ وہ ان کے بے سہارا بچے ہیں. تو اچھا، وہاں پہ ماحولیاتی نظام کا بھی خیال رکھا جاتا ہے؟ جی الحمدللہ، جیسے بچوں کو کوئی ذہنی ٹارچر نہ ہو، ایسے بہت سارے. وہ ہمارا پورا اسٹاف ہے ماشاءاللہ. جی اس میں تمام ایڈمنسٹریٹر ہیں، اس میں باقی لوگ رکھے ہوئے ہیں، ان کا ہر طرح سے خیال رکھا جاتا ہے. ان کی سیر و تفریح کے لیے ان کو پکنک پہ لے کے جاتے ہیں. آپ کو کیسے مطلب کیسے رابطے ہوتے ہیں ان کے؟ میں نے اکثر دیکھے ہیں یتیم خانوں کے باہر جھولے رکھے ہوئے. اللہ معاف کرے، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں یہ چھوٹا سا جھولا دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی بچی یاد آتی ہے. خدا ایسے چیزوں سے بچائے. آمین. لیکن یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو بچے یتیم ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے اگر بڑے بچے اگر یتیم ہو گئے تو فیملی سے ان کو بے دخل کیا جاتا ہے یا ان کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو آپ تک کیسے یہ بچے پہنچتے ہیں؟ یہ ہمارے جتنی مقامی تنظیمیں، میں نے بتایا نا کہ پورے پاکستان میں نیٹ ورک موجود ہے. وہ ہم نے سب سے پہلے جو یتیم خانہ شروع کیا تو اس کی پبلسٹی کی سوشل میڈیا پہ اور باقی لوگوں کے. تو ہر شہر سے جس کے جانے والے سے ہب ہے، وندر ہے، اتھل ہے، کوئٹہ ہے، سندھ کے لوگ ہیں کہ ان کے گاؤں دیہاتوں میں جو یتیم بچے تھے تو ان کو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، وہ بچوں کو لے کر آئے. اب ایسے بچوں کو جن کے پیرنٹس ہوتے ہیں، بعض کا کسی کا والد کا انتقال ہو گیا، کسی کا والدہ انتقال ہو گئی، یا ایسے جو بروکن فیملیز ہوتی ہیں کہ ماں باپ میں طلاق ہو گئی، تو سر آپ تک تو ان تمام بچوں کو ہم الحمدللہ. ماں باپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں؟ دیکھیں، ماں باپ تو ایک تو یتیم بچے کا بتایا نا کہ جیسے ماں اور باپ دونوں نہیں ہیں. دوسرے کسی کے اگر ایک والد کا انتقال ہو گیا، ماں ہے، اب ماں کے 2 4 5 بچے ہیں، خود بیچاری وہ بے سہارا ہو گئی ہے، تو ان بچوں کو بھی اڈاپٹ کرتے ہیں. ایسے کہ جب باپ نے شادی کر لی، دوسری شادی کر لی، اب وہ بچے یتیم ہو گئے، یتیموں سے بدتر ہو گئے. کے طور پہ بھی اپنے بچے آپ کے اداروں میں لے آتے ہیں؟ ایسے بچے بھی ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں کہ جن کے بیچارے وہ معاشرے میں ایسے ان کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوتا ہے، تو ان کی ہم تربیت بھی کرتے ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں، اور ان کا فیوچر میں بھی ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہے. ابھی بچے میٹرک پاس کر لی
اس کے بعد اب انٹر کریں گے، اور ان کے بعد ان بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ فیوچر میں آپ نے کیا پڑھنا ہے. بعض بچے کہتے ہیں کہ ہمیں پروفیشنلی تعلیم حاصل کرنا، تو ہم ان کو وہ دلوائیں گے انشاءاللہ. بعض بچے کہ ان کو ہم انٹر کے بعد ٹیکنیکل لائن میں ڈال دیں گے، ان کو ٹیکنیکل ڈپلوما ہوتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر معاشرے میں اپنا اچھا مقام پیدا مطلب کر سکیں. بیسیکلی آپ ایک مستقبل دینا چاہتے ہیں بچے کو، الحمدللہ. اور یہ بڑی بات ہے کہ پاکستان کا مستقبل یہ بچے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو چھوٹے چھوٹے معصوم. میں کبھی کبھی میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں، کبھی کبھی میں سڑکوں پہ ان بچوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھتی ہوں، جو کہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے. ان کے ماں باپ کو بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ بھیک مانگے، اور ہمیں بالکل بھی ضروری نہیں کہ ہم ان بچوں کو بھیک دیں. ان بچوں کو بھیک دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو بھیک مانگنا سکھا رہے ہیں. میں اکثر منع کرتی ہوں اپنے پروگرام کے توسط سے کہ ان بچوں کو بھیک نہ دیں، کیونکہ یہ معاشرتی طور پہ اللیگل ہے. اس کے علاوہ جب میں دیکھتی ہوں تو کیا ایسے لوگوں کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے جو بیٹھی ہوئی ہے؟ اچھا، ان کے مرد حضرات کام نہیں کر رہے ہوتے، مائیں بچوں کو لے کے نکل رہی ہوتی ہے، دھوپ میں بچے سڑ رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے کبھی ایسے بچوں کو وہ کیا ہے؟ جیسے قانونی طور پہ یہ جرم بھی ہے، تو ان کے لیے کوئی اقدام اٹھانا؟ دیکھیں، یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ کے ادارے موجود ہیں، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اور یہ بچے جو سڑکوں پہ اس طرح سے بھیک مانگتے ہیں، یہ باقاعدہ ایک مافیا کا حصہ ہے. ان کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں. یہ پوری مافیا ان کے پیچھے ہوتی ہے، ان کو باقاعدہ سڑکوں پر لے کر آتے ہیں. یہ سنگل پہ کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سنگل پہ صرف وہی بچے یا وہی خواتین یا جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں، ان کے علاوہ کوئی آ نہیں سکتا ان میں. تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے، پولیس کو چاہیے کہ ایسے افراد کو گرفتار کریں اور ان کو سرغنی کریں ان کی، اور ان کو سزائیں دیں، تاکہ اس قسم کے معصوم بچوں سے، ماؤں سے، ایسے پیرنٹس سے ان کا بچہ چھینا جاتا ہے. جی حکومتی طور پہ چھینا جاتا ہے. اور پاکستان میں یہ قانون ہے، لیکن وہی بات ہے، قانون تو بہت سارے ہیں، اصول تو بہت سارے ہیں، لا تو ہمیں بہت چیزوں کے لیے اصول و فرائض ہمارے اوپر عائد کرتا ہے، لیکن ہم اس کو مطلب کوئی چیز ایکٹیو نہیں ہے ہمارے ملک میں. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. سر گولی چارو کا کسانی بریک اسی لیے پتہ ساڑی میں گھوم بیٹھا. واشد کے گلی شہر کا بریکن ساریان چک میں خاص گپ کن گئے تھے کہ میں جو استی معاشر چاگرد نظام بالکل امام کر تعصب پسند بھی کسی میں چار صوبہ ہیں، چار بعض قوم پاکستان تو کنی وہ بعضین قومیت دا مشغول بتگام بلے خاص کر کراچی ہے ایک بعض بلائن ابری کے کجا ہم ملکی تو کا وبا کہتی قومیت، زبان، تعصب سچی چیزاں پرے کا اور یکی ٹارگیٹ کا کہ کمک کنگی. اور ایشین چیما اگر بیچارہ بلوچستان ابھی بعضی کمک سجی کراچی سسٹمہ کو تھا، کہیں سجی کراچی سسٹمہ کو تھا، سجی کراچی مردمہ کو تھا. اچھا سر، اگر ہم بات کریں، ظاہری بات ہے آپ وہاں پہ جب گئے ہیں تو اس کے علاوہ مطلب میڈیسن کے علاوہ، کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ آپ نے اور کیا کیا وہاں پہ پرووائڈ کیا؟ دیکھیں، کھانے پینے کی پہلے تو کھانا پکا ہوا ہم نے پرووائڈ کیا ہے. اس کے بعد راشن، جو لوگ جن کے کھانے پکانے کی جگہ تھی موجود، ان کو راشن پہنچایا. اس کے علاوہ مچھردانیوں کی بہت اشد ضرورت وہاں پر پڑی، مچھردانی ہم نے پہنچائی. یہ بڑا ہمارے لیے سمجھو کہ مسلمان جب اس قسم کی آفت پڑتی ہے، کچھ لوگ تو اس میں نیکی کمانے میں لگ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے مارکیٹ میں ہوتے ہیں کہ جو چیزوں کو بلیک کر دیتے ہیں مارکیٹ میں، کہ عام دنوں میں جو چیز کچھ لوگ کماتے ہیں وہ ان کے حصے میں اللہ نے نہیں رکھی، لیکن ان کو اس کا احساس کرنا چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے تو اس میں تو پیش ہونا چاہیے. تو جو مچھردانی عام دنوں میں 200 300 400 میں ملتی ہے، وہ بہت ہائی ریٹ پہ چلی جاتی ہے. اسی طرح سے خیموں کی بہت اشد ضرورت تھی کہ لوگ سڑک پہ آ کر بیٹھ گئے بیچارے دھوپ کے اندر. ان کو ٹینٹ، کراچی میں ٹینٹ نہیں مل رہے تھے، ٹینٹ مہنگے کر دیا، مہنگے بھی کر دیے، اور اس کے بعد مل بھی نہیں رہے تھے. کہ جو ٹینٹ 3000 4000 روپے کا ترپال ٹائپ کا ملتا تھا، وہ 15000 20000 روپے میں پہنچ گیا. دیکھیے سر، تو ہم نے ٹینٹ بھی پہنچائے الحمدللہ. بعض جگہوں پہ ایسا ہے کہ وہ نہیں ملا تو پھر اس کو خالی اوپر سے کور کرنے کے لیے تو ہم نے ترپال بھی لوگوں کو پرووائڈ کی. مچھروں کے لیے ہم نے مچھر اسپرے بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. بہت ساری جگہوں پر مچھر جو موسفل جو لوشن ہوتا ہے وہ بھی ہم نے پرووائڈ کیا، لیکن وہ بہت بڑی تعداد میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان کو ساشے اگر دیتے ہیں تو وہ ایک بچے کو ایک دن میں لگاتے ہیں ختم ہو جاتا ہے. اس طرح سے بچوں کی خوراک کی چیزیں ہم نے، بسکٹ ہے، ٹافیز ہیں، اور خاص طور پہ ہم نے بہت ساری جگہوں پہ ایسا بھی ہے کہ کھجور جو ہے اور چنے، یہ بھی ہم نے
پیک کر کے ان کو دیا تاکہ کھانا اگر ان کو نہیں ملا ہے, بچے پیچھے بھوک میں ہیں, تو بسکٹ پرووائڈ کر دیے جائیں, تھوڑے سے ان کو چنے کھلا دیے جائیں, مطلب جو عام روٹین کی چیزیں ہیں وہ بھی آپ نے چھوٹی چھوٹی سے بڑے بڑی چیزیں, بڑی بڑی مطلب ہم نے ان کے بچوں کے کپڑوں کا بھی انتظام کیا, بڑوں کے کپڑوں کا بھی کیا, کچھ چادریں بھی اس میں پرووائڈ کی. اس میں لوگوں نے آپ کے ساتھ کتنا تعاون کیا؟ اگر میں کراچی کی بات کروں, عوام کی بات کروں, تو بہت سے لوگ, جیسے کہ آپ نے کہا, بہت سے لوگ اپنے بزنس کو بڑھا رہے تھے, لیکن بہت سے لوگ یہاں پہ بہت زیادہ پریشان بھی ہو رہے تھے, اور ایسے صورتحال میں لوگ جو ہے زیادہ تر ویلفیئر اور ٹرسٹی ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں پہ ہم ذمہ داری سے اپنی چیزیں پہنچائیں, اور ایک بھروسہ ہوتا ہے لوگوں کا. تو کتنا تعاون کیا آپ کے ساتھ؟ یہ الحمدللہ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان تمام جن لوگوں نے, ڈونرز نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. سب سے پہلے تو آپ نے اعتماد کی فضا کی بات کی ہے, جس پر اعتماد ہوتا ہے تو لوگ اسی پہ ٹرسٹ کر کے پیسے دیتے ہیں. بالکل. تو الحمدللہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا اپنا ایک نام ہے. اس کی پوری ٹیم, جیسے میں نے بتایا کہ سابق وفاقی وزیر پیٹرولیم حاجی محمد حنیف طیب صاحب, بہت بڑا نام ہے الحمدللہ پورے پاکستان میں. ایک نام ایسا کہ جس کو لوگ پیسے دے کے خوش ہوتے ہیں کہ بھی ہم نے جائز جگہ پر پیسے دے دیا, مطمئن ہوتے ہیں. پورا ٹرسٹ ہمارا الحمدللہ. ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہمارے صدر ہیں, جو ایکسپورٹر ہیں چاول کے, بہت بڑا نام اللہ نے ان کو دیا ہے. وہ خود بھی کروڑوں روپے سے اپنی المصطفیٰ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, ان پہ اعتماد ہے. سیکرٹری جنرل احمد رضا طیب صاحب ہیں, الیاس میمن صاحب ہیں ہمارے طارق روڈ ٹریڈر الائنس کے, وہ جو ہے پوری ٹیم الحمدللہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی ہے. فرحان اشرفی جو یہ سائٹ ایسوسیشن کے وہ وائس پریزیڈنٹ بھی رہے, اس وقت چیمبر آف کامرس میں بھی ہیں. ادریس عبدالغفار انجینئر ہے, معین خان ہے. بہت بڑا ہمارے پاس ایک نیٹ ورک ہے, اور پڑھے لکھوں کا نیٹ ورک ہے. اور الحمدللہ جتنی لوگوں نے ہمارے ساتھ سپورٹ کیا, ان کا ایک ایک پیسہ مستحقین تک ہمیں امانت کے طور پر ملا, اور امانت کے طور پر ہم نے وہاں پہنچا دیا. تو اس میں سر فہرست ہم سب سے پہلے کراچی سائٹ ایسوسیشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے کروڑوں روپے سے ہماری مدد کی, راشن پرووائڈ کیا, ٹینٹ پرووائڈ کیا. ان کی پوری ٹیم, ان کی زبیر موتی والا جو ان کے چیف پیٹرن ہیں, اور سائٹ ایسوسیشن کے صدر ہیں رشید احمد صاحب, وہ پوری ٹیم کے ساتھ المصطفیٰ تشریف لائے, اور انہوں نے چیک بھی پیش کیا اور سامان بھی پیش کیا. ٹرک پورے سامان کی بلکہ لے کر آئے. الحمدللہ ہم نے وہ پورے اس کو پہنچایا. اور ان تمام مخیر حضرات کا بھی تعاون کرتے ہیں کہ جنہوں نے مختلف پیسوں کی صورت میں اور سامان کی صورت میں کراچی سے کروڑوں روپے کا الحمدللہ ہم نے المصطفیٰ سوسائٹی کی طرف سے ان کی لوگوں کی مدد کی. ان کی جو امانتیں تھیں امانت ان تک پہنچائی, اور الحمدللہ یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اور ماشاءاللہ سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جیسے کہ آپ نے ایک بات کی, پاکستان میں ایک سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے کہ کورونا جب آیا تھا تو ماسک جو 10-20 روپے کا ایک ماسک ملتا ہے وہ بلیک میں بکنے لگا, اور لوگ جو ہے ماسک کے ڈبے لوگ گھروں میں جمع کرنے لگے. ایک خوف سی طاری ہو گئی تھی سارے ماحول میں. اور جو بزنس مینز ہیں جو بزنس کرتے ہیں, جو کاروباری لوگ ہیں, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا. لیکن اکثر پاکستان میں جو بعض اوقات نہیں ہوتا ایسا, لیکن بعض اوقات جو کاروباری لوگ ہیں جن کا کاروبار ہی اسی سسٹم سے جڑا ہوا ہے, وہ اپنی چیزیں بلیک میں بیچنے لگتے ہیں, یا دکاندار بھی اس چیز میں مشغول ہو جاتے ہیں, شامل ہو جاتے ہیں. خاص کر راشن کی بات کریں, کورونا میں سب کے کام چلے گئے تھے, سب یعنی کہ ایک روزگار کی بڑی قلت ہو گئی تھی, لیکن پھر بھی لوگوں نے راشن بلیک میں یعنی کہ مہنگے راشن بیچنا شروع کر دیا. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ پاکستان میں اگر بھائی قیامت آ گئی, اعلان ہو جائے قیامت آ رہی ہے, بس عوام جو ہے وہ لگ جائے گی, ہمارے جو صاحب حیثیت ہیں لوگ ہیں, چاہے ہم ہیں چاہے دوسرے ہیں, وہ لگ جائے گی اپنے گھروں کو راشن بھرنے کے لیے کہ بھائی راشن بھرو, کیونکہ قیامت میں دکانیں بند ہوں گی. اور جو دکاندار ہیں اور جو ہمارے کاروباری لوگ ہیں وہ چیزوں کی ریٹ بڑھانا شروع کر دیں گے, یعنی کہ کسی کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ قیامت آنے والی ہے, توبہ کرو, معافی مانگو, ایک دوسرے کی مدد کریں. لیکن نہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی قیامت کا ایک حصہ ہے جو پاکستان میں آیا ہو, اور ایک قیامت ہی ہے لوگوں کے لیے. جنہوں نے بھگتا ہے ان کے لیے قیامت سے کم نہیں کہ ان کے سامنے ان کے ایک جانشین لوگ ان کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا وبا, میں اپنے بچے کو زمین پہ نہیں دیکھ سکتی. کیسے ایک ماں نے اپنے بچے کو پانی میں تیرتے ہوئے دیکھا ہوگا, کیسے ایک ماں نے اپنے بچے کے اوپر چھت گرتے ہوئے دیکھا ہوگا. تو میں سلام کرتی ہوں پھر سے اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کی کہ سب ایک ساتھ ہوئے, اور خاص کر اس بلیک میلنگ کاروباری نظام میں بھی سب ساتھ ہوئے, اور پھر بھی مہنگے ٹینٹ میں کے پھر بھی انہوں نے ایک جو ان کا جذبہ ہے وہ جذبہ انہوں نے مطلب بالکل بھی وہ جذبہ کم نہیں ہوا. اچھا, پھر آپ کی ویلفیئر کی بات کرتے ہیں. کراچی میں اگر ہم دیکھیں, آپ نے ماشاءاللہ سے ابھی بہت ساری جو آپ نے کہا ہونٹوں کی وہ جو آپریشن جو بچوں میں ایک پیدائشی ایک تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بتائیں,
اور اس کے علاوہ آپ کے ہاسپٹل میں کن کن چیزوں کی، اچھا ڈائلسس بھی آپ نے کہا کہ وہاں پہ آپ کے پاس مشینیں ہیں جو کہ بہت بڑی بات ہے. سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کی اس کے بعد میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ جذبے کی جو بات کی آپ نے کہ دونوں طرف کے لوگ ہیں، دونوں طرف کے لوگ ہیں. ایک وہ بھی ہیں کہ جو اس وقت بھی مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں نو پروفٹ نو لاس پہ پرووائڈ کر رہے ہیں. مچھردانیاں وہ جتنے خرچہ آ رہا ہے اس پہ بھی وہ سپلائی کر رہے ہیں، بہت سارے ایسے بھی میرے نالج میں ہیں. ایسے بچے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن میں جذبہ وہ اپنا جو پیسے جمع کرتے ہیں گلک میں کہ وہ اپنا گلک لے کے جا رہے ہیں کہ یہ سیلاب زدگان کے لیے. تو یہ جذبہ تو ہماری قوم میں موجود ہے. اس جذبے کو بڑھانے کی ابھارنے کی ضرورت ہے. اچھے لوگ بے شک کم ہیں لیکن الحمدللہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ انہی کی وجہ سے اس دنیا میں قائم ہے اور ہم پہ اللہ تعالیٰ بہت سارے عذاب جو آنے والے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ ٹال دیتا ہے. یہ اولیاء کرام کی سرزمین ہے، پورے پاکستان میں اولیاء کرام موجود ہیں. الحمدللہ اللہ نے ان کے صدقے میں اور وسیلے میں بہت ساری مصیبتیں ہم سے ٹل جاتی ہیں. اور دعا گو ہے کہ اس وقت بھی جو مصیبت میں پریشانیوں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی آسانیوں میں تبدیل فرمائے. اب آپ نے جیسے بتایا کہ المصطفیٰ سوسائٹی الحمدللہ پورے سال بھر ہیلتھ کے کاموں میں مصروف رہتی ہے. ہونٹ کٹے اور تالو کٹے بچوں کا میں آپ کے چینل کے توسط سے اپیل کروں گا کہ ایسے آپ کے علاقوں میں، آپ کے گاؤں میں، دیہات میں جاننے والے ہوں تو ہمارا گلشن اقبال میں بیت المکرم مسجد کے بالکل سامنے المصطفیٰ میڈیکل سینٹر موجود ہے. وہاں ڈیلی او پی ڈی ہوتی ہے. ایسے بچوں کی جو پیدائشی طور پر جن کے ہونٹ کٹے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس کی تفصیل میں تھوڑی سی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اتنا خوفناک بچہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے 4 5 6 دانت نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مائیں جن کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس بچے کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں کہ وہ لوگ جب دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو بچے کو وہ چھپاتی ہیں کہ بھی ہماری بے عزتی ہوگی. بچہ خوفناک اس کا چہرہ معلوم ہوگا. اور وہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو بچے اس کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں. اسکول میں جاتا تو بچے اس کا دوستی نہیں کرتے ہیں. وہ بات ہی نہیں کر سکتا بچہ. جب اس کا جس کا تعلق نہیں ہے وہ بات نہیں کر سکتا. بڑے ہونے کے بعد معاشی پریشانیاں ہیں اور پھر اس کی شادی بیاہ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو الحمدللہ پورے پاکستان کا نامور ڈاکٹر پروفیسر اشرف گناترا جو ماہر پلاسٹک سرجن ہیں، سول ہاسپٹل سے ریٹائر ہوئے ہیں، پورے سندھ میں میرے خیال سے واحد پروفیسر ہیں اتنے بڑے لیول کے، وہ ہمارے کنسلٹنٹ ہیں، اس پورے پروگرام کے انچارج ہیں. تو وہ 3 یا 4 آپریشن کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ پوری طے جو باہر 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ میں آپریشن ہوتا ہے ہم بالکل 0 پیمنٹ لیتے ہیں، فری میں آپریشن کرتے ہیں الحمدللہ. اور وہ بچہ بالکل آپ جو اس کی تصویر پہلے کی اور بعد میں دیکھیں گے تو آپ پہچان نہیں سکتے کہ اس کا ہونٹ کٹا تھا، تالو کٹا تھا. یہ ہوتا ہے کہ ایسے بچوں کے پلاسٹک سرجری ہوتی ہے، آپریشن تو ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کا ایک بہت بڑا جو مطلب وہ دیکھنے لگتا ہے، یعنی کہ بڑے بھی ہوتے ہی تو یہ ہونٹوں میں فرق بھی آتا ہے. لیکن اب سرجری اتنی فاسٹ ہو گئی اور اتنی اچھی نئی ٹیکنیک آ گئی تو آپ محسوس بھی نہیں کر سکتی اس کو مطلب. اچھا جدید طریقے سے، اور وہ اسی میں سے باڈی سے آپ کی اسکن لے کے اور وہ اس کو لگا دیتے ہیں اور بالکل نارمل نظر آتا ہے. تو الحمدللہ ہر ہفتے ہمارے یہاں مطلب ہفتے میں 2 دن سرجری ہوتی ہے اور پورے ہفتے او پی ڈی ہوتی ہے. آپ کے چینل کے تعاون سے ذریعے سے میں اپیل کروں گا کہ اگر کوئی بچے ایسے ہیں تو وہ آئیں، المصطفیٰ سے رابطہ کریں اور فری میں آپریشن کرائیں. اس طرح سے تھیلیسیمیا اپنے ڈائلسس کا آپ نے کہا، الحمدللہ 14 مشینیں ہمارے پاس ڈائلسس کی موجود ہیں، بالکل فری آف کاسٹ ہے. آپ کے رابطے میں کوئی بھی ایسے لوگ ہیں، قریب کے لوگ ہیں، آئیں المصطفیٰ میں اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں اور وہ ہفتے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ ڈائلسس ہوگا، بالکل فری آف کاسٹ ہوگا. اور میں ڈائلسس کے مشین کے بارے میں بتاؤں کہ یہ بہت ڈائلسس جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، کافی کاسٹلی ہے. اور اس کے علاوہ جو سول ہاسپٹل میں یعنی کہ ہمارے گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جو ڈائلسس مشینیں ہیں، ایک تو ان کی تعداد اتنی نہیں ہے، دوسری ان میں اگر ہم دیکھیں وہ بہت پرانے جو ہے مشینیں ابھی تک وہ چل رہی ہیں جس میں ڈائلسس میں پرابلم بھی ہوتی ہے. کافی لوگوں کو ایک مطلب اس کو کیا کہتے ہیں ریئیکشن بھی کرنے لگتے ہیں. لیکن چونکہ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس یہ مطلب یہ سسٹم فری ہے، تو مطلب آپ سے میں تو چاہتی ہوں کہ لوگ رابطہ کریں. جی بالکل رابطہ کریں. اور ہمارے پاس لیٹسٹ مشینیں ساری ہیں الحمدللہ. جیسے نیا ورژن آتا ہے پرانی مشینیں چینج کر کے ہم نئی مشینیں لیتے ہیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمارے پورے ٹرسٹ پہ اور حاجی محمد حنیف طیب صاحب پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور جب بھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے ہمارے حاجی صاحب اور ٹرسٹ کے لوگ جب کسی کے پاس جاتے ہیں ڈونر کے پاس تو وہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ 1 کروڑ کی ہو 2 کروڑ کی تو الحمدللہ وہ کہتے ہیں بھی ہماری طرف سے آپ یہ عطیہ لے لیں. اچھا یہ جو ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی ہیں ڈائلسس مشینیں تو وہاں پہ جیسے کہ میں نے سنا ہے جتنی میری انفارمیشن ہے کہ وہاں پہ جو ہے کیونکہ صاف صفائی نہیں ہوتی، زیادہ فلٹر نہیں ہوتے، زیادہ ظاہری بات ہے صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، مریضوں کی ایک تعداد وہاں پہ جمع ہوتی ہے، ایک تو لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں. تو وہاں سے اگر لوگ آپ کے پاس آتے تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ہاں لوگ پریشان تو ہوتے ہیں بہت مطلب.
تو اب یہ کہ جو ہمارے قریب میں ہیں بجائے اس کی کہ وہ یہاں سے دور سے ٹیکسی کر کے جائیں انتظار کریں تو آئیں ہم ان کے لیے بالکل پیش ہیں. ان کو ڈائلسس بھی کرائیں گے, ریسٹورنٹ بھی کریں گے. اس کے علاوہ جو اس کی دیگر ضرورت کی میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں الحمدللہ. اور دوسرا یہ کہ ہم نے اس میں ہیپیٹائٹس بی اور سی کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی مشینیں بالکل الگ سے ہیں. اچھا, یہ بہت کم ہاسپٹلس میں ہے کہ وہ بی اور سی کے لیے پھر پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں, وہاں بہت چارجز ان سے لیے جاتے ہیں. تو ہم نے الگ سے مشینیں رکھی ہوئی ہیں کہ ہیپیٹائٹس بی کا اور سی کا اگر پیشنٹ ہے تو اس کو الگ سے اس کی ٹریٹ کرتے ہیں, الگ سے اس کو ڈائلسس کرتے ہیں الحمدللہ. بہت بڑی بات ہے سر یہ کہ آپ اس چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. جی جی. اچھا, ان کے علاوہ اگر ہم کراچی کی بات کریں تو جیسے کہ آپ کا تجربہ ہے, آپ کا ایکسپیرینس ہے, تو زیادہ تر لوگ آج کل جو ہے کس بیماری میں زیادہ مبتلا ہے؟ دیکھیں آج کل کراچی میں موسمی حوالے سے تو ڈینگی اس وقت ٹاپ پہ ہے. جی, ڈینگی اس وقت بہت پھیلا ہوا ہے, ہاسپٹلس میں جگہ نہیں ہے. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے حکومت کے جو ادارے ہیں, ڈی ایم سی ہیں, کے ایم سی ہے اور دوسرے جو علاقے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے, ان کو چاہیے کہ اسپرے کریں ڈینگی مار مچھر کا. مچھر بے تحاشا ہو گئے ہیں بارش کے بعد سے. اور بڑے بڑے ہاسپٹلس میں جیسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں رابطہ کرتے ہیں تو ہمارے یہاں بھی جگہ نہیں ہے. ہم لوگوں کو کس طرح سے بیڈ ڈالے میں, ایکسٹرا بیڈ ڈالے میں, پھر بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسپرے کریں اور اس کو مچھروں کے خاتمے کے لیے تاکہ لوگ اس ڈینگی سے بچ سکیں. ڈینگی بہت اس وقت کراچی میں پھیلا ہوا ہے, ملیریا بہت پھیلا ہوا ہے. تو اس کے بچاؤ کے طریقے کرنے چاہیے. اس کا بچاؤ کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو مچھروں کے اسپرے کریں کہ مچھر ختم ہو گئے. ہمارے لوگوں کو بھی اویئرنیس دی جائے کہ ڈینگی جو مچھر جو ہے صاف پانی سے پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھروں میں, گملوں میں, کہیں بھی صاف پانی کھلی اس میں فضا میں نہ رکھیں. اچھا, اس کے علاوہ میں ایک چھوٹی سی بات بتاتی چلوں کہ خاص کر ہمارے گھروں کے سامنے جو ہم پانی یا کچرا یا کچھ بھی جمع کرتے ہیں, میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ اس کا پورا ہرجانہ ہمیں خود بھرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ پورے جراثیم مچھر کی صورت میں, مکھی کی صورت میں پھر ہمارے گھر تک ہی آتے ہیں. اور ہمارے بچے جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, یہی مکھیاں جو باہر ہمارا کچرا یا ہماری پھینکی ہوئی گندگی جو ہے اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, یہ پھر ہمارے کھانے میں آتے ہیں اور ہمارے بچوں کو اسی لیے صحت کا مسئلہ زیادہ ہو رہا ہے. تو ہم اپنے گھروں میں بھی صفائی کا خیال رکھیں. جی, جو دوسرا ہے کہ میں نے آپ نے بتایا تھا کہ آئی کے حساب سے آنکھوں کے میڈیکل کیمپ جو ہم لگاتے ہیں پورے, اس میں میڈیکل کیمپ ہر اتوار کو کراچی کے اندر مختلف جگہوں پہ ہمارے پورے سال بھر یہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے. اتوار کو ہمارے ڈاکٹرز پیرا میڈیکل اسٹاف جو ہے وہ فارغ ہوتے ہیں, چھٹی پہ ہوتے ہیں. تو مختلف پسماندہ علاقے جیسے کراچی کے بہت زیادہ قریب کے جو علاقے ہیں ان میں ہماری ٹیم جاتی ہے. اس میں ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں, دوائیاں بھی ہوتی ہیں, ٹیسٹ بھی اس میں مختلف ہم لوگ کرتے ہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو فری میڈیکل کیمپ میں آتا ہے, ایک آدمی جس کو شوگر پیشنٹ ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے شوگر ہے. اچھا, جو وہ فری میڈیکل کیمپ میں آتا ہے, جب اس کو اس کے ساتھ گلوکو میٹر کے ساتھ چیک کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ شوگر اس کی بہت ہائی آ گئی. تو اس کو ڈاکٹر اویئرنیس دیتے ہیں کہ بھائی آپ شوگر پیشنٹ ہیں, اب آپ نے شوگر سے احتیاط کرنی ہے اور یہ فلاں فلاں دوائی استعمال کرنی ہے. جو ہے وہ الگ الگ ایریاز میں لگتی ہیں, الگ الگ ایریوں میں پورے سال بھر ہمارا یہ سسٹم چلتا ہے الحمدللہ. اس طرح سے بلڈ پریشر کے بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے غریب لوگ, پتہ نہیں مجھے بلڈ پریشر ہے, وہ سر کے درد کی ٹیبلٹ کھاتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ اسی میں چلتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ شوگر پیشنٹ, بلڈ پریشر مریض اگر مستقل دوائیاں استعمال نہیں کر رہا ہے اور وہ بیماریوں میں پڑا ہوا ہے تو اس کی کڈنی فیل ہو جاتی ہے, ہارٹ کے پیشنٹ بن جاتے ہیں. تو ہمارے ڈاکٹرز جب ان سے دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ بلڈ پریشر کا مریض ہے, یہ شوگر کا پیشنٹ ہے, تو اس کو وہ ہدایت بھی دیتے ہیں, دوائیاں بھی تجویز کرتے ہیں, اور اس کو غریب آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے فلاں بیماری ہے, اب اس کو فلاں فلاں چیز کا احتیاط کرنا ہے. اچھا, مزید اگر مستقبلی, کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم بچا ہے, تو ایک تو آپ سے ایک چھوٹا سا مختصر سا میسج لیتے ہیں, اور مزید آپ کے ویلفیئر میں مستقبل کے لیے مطلب آئیڈیاز کیا ہیں, آپ نے کیا کیا سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ کون سا ایسا نظام ابھی بھی پاکستان میں جس کی ضرورت ہے, یعنی کہ پاکستان کو اور کس مطلب ہماری عوام کو اور کس مدد کی ضرورت ہے, اس کے بارے میں کچھ بتاتے چلیں. جی, جیسے میں نے ابھی پوری تفصیل آپ کو المستویٰ کی ایکٹیویٹیز کی بتائی, اس طرح سے آنکھوں کے آپریشن کا بھی میں بتا دوں کہ آپ کو پورے پاکستان میں ہم تقریباً 1 لاکھ سے زائد آپریشن فری کر چکے ہیں الحمدللہ. پورے پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں, آزاد کشمیر میں ہماری موبائل ٹیمیں جاتی ہیں, اور وہ وہاں 1 ہفتے پہلے 10 دن پہلے سے پبلسٹی کر دی جاتی ہے. کسی بھی شہر میں جب جاتے ہیں, بلوچستان میں بھی بہت ساری جگہوں پہ ہم نے کیمپ کیے, سندھ میں بھی کیے, کے پی کے میں بھی کیے, آزاد کشمیر میں بھی کیے, اور ان کو لوگوں کو جمع کر کے وہیں ان کے آپریشن کر دی جاتے ہیں. سیکنڈ ڈے ان کو چیک کر کے ان کو دوائیاں دے دی جاتی ہیں. تو انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہمارے بہت سارے ایسے ہیں. اب کراچی میں بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنے اداروں کو اور مزید جو سی ٹی اسکین ہے اور ایم آر آئی ہے اور بہت ساری ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جس کو اب الحمدللہ ابھی ہمارے پائے تکمیل میں ہیں. تو پورے سندھ میں, پنجاب میں, بلوچستان میں اپنے نیٹ ورک اور مزید بڑھا رہے ہیں.
اور پنجاب میں کئی شہروں میں ہمارا یتیم خانہ بھی ابھی الحمدللہ شروع ہو گیا ہے. لاہور میں بھی ہمارا ایک سینٹر بننے جا رہا ہے. اسلام آباد میں بھی ہم ایک بہت بڑا کمپلیکس الحمدللہ بہت بڑا پلاٹ المصطفیٰ کا ہمارا موجود ہے. اچھا میں آخر میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرتی چلوں جو کہ خیر تھوڑا سا سبجیکٹ سے تھوڑا سا آؤٹ ہے، لیکن میں اس بارے میں ضرور جاننا چاہوں گی کیونکہ یتیم خانوں کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے، کیونکہ میں کبھی وہاں پہ حالانکہ ہم سب کو جانا چاہیے، ایک سروے کرنا چاہیے مطلب ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ، کیونکہ سارے بچے ہمارے بچے ہیں. باہر ملکوں میں اگر یتیم خانے کی بات کریں تو وہاں پہ بچوں کو جو ہے وہ ریڈی کیا جاتا ہے، کبھی بھی کوئی بھی آ کے ان کو اڈاپٹ کر سکتا ہے. کیا آپ کے یہاں پہ بھی یہ نظام ہے کہ بچے اڈاپشن میں بھی چلے جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا کوئی قانون موجود نہیں پاکستان میں کہ کوئی یتیم بچے کو اڈاپٹ کر سکے، اور نہ کوئی یتیم خانے سے کسی بچے کو دیا جاتا ہے. یہ صرف عیدی چھپا کے جو جھولے آپ نے دیکھے ہوں گے، جو نوزائیدہ بچے 12 گھنٹے 14 گھنٹے کے ہوتے ہیں، جن کی بدنصیب مائیں اور ایسے والدین ہوتے ہیں جو اس میں جھولے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ بچے ان کا طریقہ کار ہے عیدی اور چھپا کا کہ وہ رجسٹر کراتے ہیں، ان کو بچوں کو دیتے ہیں. اب یہ یتیم خانے میں جو بچہ آتا ہے وہ کسی کو بھی اڈاپٹ کرنے کی اس کی پرمیشن نہیں ہے. اچھا، پرمیشن ہی نہیں ہے، وہ نہیں دیا جاتا ہے مطلب. اور وہ دیکھیں وہ بعض بچے پھر غلط ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں، مس یوز ہوتے ہیں. تو ان بچوں کی ذمہ داری جو ادارہ بہت سارے پاکستان کے اندر این جی اوز یتیم خانے چلا رہی ہیں، ان کی اچھی تعلیم دیتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں اور ایک اچھا شہری ان کو بناتے ہیں تاکہ معاشرے میں پھر وہ اچھا مقام پیدا کر سکیں. دیکھیں آپ نے جیسے بات کی جانا چاہیے، تو ہمارے یہاں مختلف این جی اوز، مختلف لوگ، مختلف فیملیز آتی ہیں یتیم خانے میں، ان بچوں کے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں، بچوں کے مختلف کھانے پینے کی چیزیں لے کے جاتی ہیں، ان بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کے سالگرہ کیک لے کے آتی ہیں. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کی سالگرہ کرنی ہے، ان بچوں کے ساتھ جائیں گے، سیلیبریٹ کریں گے. آپ ان بچوں کے ساتھ چند گھنٹے اگر گزاریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان بچوں کے ساتھ گزارنے میں آپ کو کتنی قلبی سکون ملتا ہے وہاں پر. تو الحمدللہ ان بچوں کے لیے تمام ایسی سہولیات ہم میسر کرتے ہیں. ان کو سال میں کئی مرتبہ پکنک کے ہم لے کے جاتے ہیں، مختلف پارکس میں لے کے جاتے ہیں، مختلف چڑیا گھروں میں لے کے جاتے ہیں. بیریا ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب نے ہمیں پرووائڈ کیا. ڈین زو بہت بڑا چڑیا گھر موجود ہے. ابھی پچھلے دنوں وندر میں ایک ہمارے دوست ہیں، ان کا بہت بڑا ایگریکلچر فارم ہے وہاں پر، انہوں نے شکیل اشرف صاحب انہوں نے ہمیں پرووائڈ کیا. بچے وہاں پر گئے، اس میں فارم ہاؤس میں انہوں نے انجوائے کیا، سوئمنگ پول میں نہائے. اسی طرح سے مطلب ان کو تقریباً عام زندگی ان کے والدین ان کے سر پر نہیں ہے تو ہم ان کو تمام سہولتیں جو اپنے بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے بچے مختلف ایونٹس میں جاتے ہیں. اچھا، مختلف اسپورٹس کی سہولتیں ہم نے دی ہوئی ہیں. اچھا، ان بچوں میں اسپیشل بچے بھی کچھ ہیں؟ نہیں، اسپیشل بچے ان میں کوئی نہیں ہے. یہ ماشاءاللہ بالکل نارمل بچے ہیں، بہت ہوشیار بچے ہیں. یہ جوڈو کراٹے بھی ان کو سکھاتے ہیں، اسکاؤٹ کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں. اور ان کو پچھلے دنوں باقی انٹرنیشنل ہاکی ایسوسیشن ہے، انہوں نے 30 بچے 4-5 یتیم خانوں سے جمع کیے اور نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں ان کو ٹریننگ دی ماشاءاللہ. تو وہ بچے ہاکی کی بھی ٹریننگ لے رہے ہیں. اسی طرح سے دیگر جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی بچوں میں پیش کرتے ہیں. بچوں میں مقابلے ڈرائنگ کے ہیں، مختلف قسم کے ہیں، کوئز کے پروگرام ہیں، دینی تعلیم کے ہیں. ان کو الحمدللہ تمام سہولتیں ہم میسر کرتے ہیں تاکہ بچے معاشرے میں ایک اچھا مقام پیدا کر سکیں. اور ان کے اندر ماشاءاللہ بڑا ٹیلنٹ موجود ہے. اور ہمارے پاکستانی بچوں میں بھی تو ویسے بھی ٹیلنٹ موجود ہے، لیکن یہ ایک ادارے کی ایک اچھی بات ہوتی ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس ٹیلنٹ کو، اس فن کو سامنے لانا. اور جیسے کہ آپ نے کہا اسپورٹس میں اور الگ الگ شعبوں میں ان کا انٹرسٹ بڑھانا، یہ بڑی بات ہوتی ہے. اچھا، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چلا ہے. بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور بہت انفارمیشن دی آپ نے اپنے ادارے کے بارے میں. ٹوٹل ہمارے لوگوں کو جتنی ضرورت ہے ان کے بارے میں بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو. اچھا، گولی چارو کا مراکش بعد پرچہ کے حالات سے میں مرچی کی مول و مراد جو بیتا میں بیتا کے خاص کر ماں شمدی مانچے مردم بیاری معیشن پہلا بھی بازی مردم آرتگا کے شمارا اندازہ بھی کہ شماوتی چیزاں کوجا اور چے ذمہ داری صورت حالہ بھی دے. اور چکاری جب کب بیگی چونکہ واجہ وہ کہ شانی ایک یتیم خانے ہستی، خیر یتیم خانہ نا، آپ نے کون نام بتایا تھا؟ المصطفیٰ مائی ہوم. مائی ہوم، میرا گھر. میرا گھر المصطفیٰ مائی ہوم. مطلب انچے ادارات سے جو یتیمی چکانا اس طرح دست تیر کا بیدی کہ میں بذات ایک شہری مواد بورمی وتی ذمہ داری ہے پورا بیکنے. اور خاص کر چکانی میں وقت بوگوازری خیر منی اکری مزری دل نہیں منی بعض کسانی دلی کہ منا اچانک یک چیزیں فیل بھی تو منی چیزیں زیادہ تر دیر ماں، لیکن خیر منا بھی روگ لوٹی یک ذمہ داری منی بھی ہستے. امید کرا کہ مرچی مراگے شمرا علامہ دوست بھی تھا ہمشی وہ منام زماحلہ قبلو چلا بیتا اجازت ہوتی خیل عربی کنتی مات پہ خیل علامہ عربی کنتا منی نم گنچی نہیں اللہ میں آرے.